तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए कन्वीनर एग्ज़िबिशन प्रिंट पार्क 2022 के पैपगाई के हमारे सीनियर मेंबर और ज़ाहिर है कि प्रीवियसली चेयरमैन भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं एशिया के लेवल पर, बासित एम जैदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वेलकम एड्रेस के लिए तशरीफ़ लाएँ। मैं आप सब लोगों का यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि पैपगाई बहुत अरसे से जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे, कभी लाहौर में और कभी कराची में अपने एग्जीबिशंस का इनेकाद करता रहा है। और इस दफ़ा भी हम जो है सितंबर में 3 से 5 सितंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में इस एग्जीबिशन का इनेकाद कर रहे हैं। और आप लोगों से जो आज जो सॉफ्ट लॉन्च हमने रखी है, इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि हम जो है चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और हाँ जो है इससे जो है हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री को जो है उसको तक़वियत मिलेगी और जो है आप लोगों के बिज़नेस को भी इंशाअल्लाह ताला फ़रोग़ मिलेगा। मैं आप लोगों को सबको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ, ख़ास तौर पे अपने मेहमान ख़ुसूसी साहब को, सलीम बीकिया साहब को, मुराद भाई को, तनवीर भाई को और अज़ीज़ खालिद साहब को और बाकी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। और अब मैं और ख़ास तौर पे मुबीन साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे चेयरमैन साहब सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब, उनको भी मैं यहाँ पे अपने वेलकम करता हूँ। स्टेट बैंक से भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, उनको भी यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोगों की कुछ तालियाँ इस पर होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है वो प्रिंटिंग से रिलेटेड है और हमारा प्रोफेशन इस पर्टिकुलर केस में आज की इस तकरीब में प्रिंटिंग से मुतालिक ग्राफिक आर्ट्स, इक्विपमेंट, हर चीज़ जो उससे जुड़ी हुई है, एलाइड इंडस्ट्री, वो कंप्लीट जो एक ओवरऑल वर्ल्ड ऑफ प्रिंटिंग है उसका जिक्र है। सो कमिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन, प्रिंट पार्क का एक सफ़र जो बदर एक्सपो के साथ पैपगाई पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया और ये सफ़र हमने जो ज्वाइन किया है वो 2015, फिर 2017, फिर 2019 और अब आज 2022 में, चूँकि बीच में कोविड का टाइम आपके इल्म में है कि 2 साल ऐसे गुजर गए जो हर एक के लिए एक मुश्किल वक्त था, इवन कि इवेंट इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह सिंस द थिंग्स हैव कम बैक, चीज़ें प्रॉस्पर कर रही हैं, सूरत हाल बेहतर हो रही है। ऑल्दो ठीक है कि जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो अपनी जगह, बट अदरवाइज़ जो माशी सूरत हाल एक कॉमन मैन की थी वो अब दोबारा से रोज़गार की तरफ माइल है। और ख़ास तौर पे प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो वाहिद और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल, जिसका मैं जिक्र अपनी प्रेजेंटेशन में भी करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन ऑन द फर्स्ट ऑर्गेनाइजर्स के हवाले से, जिसमें बदर एक्सपो खुद भी है और पैपगाई पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्रीज़ के बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको प्रिंट पार्क एक्सपो का दे दूंगा, ऑल्दो कि आप लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते रहे हैं एंड यू एग्जैक्टली नो व्हाट प्रिंट पार्क इज़ ऑल अबाउट। उसके अलावा फिर प्रिंट पार्क का पास्ट इवेंट का जो अभी तक का हमने अचीव किया है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे अंदाज़ा हो कि इस इंडस्ट्री के हवाले से हम इस वक्त कहाँ पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कुछ जो प्रमोशन एलिमेंट जो इस प्रिंट पार्क 2022 के हवाले से है, उसके हवाले से भी मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आपसे गुजारिशात करूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पूरे प्रिंट पार्क 2000 का ओवरऑल स्कोप और इसकी जो इस वक्त की सूरत हाल है, हॉल के लेआउट्स ऑलरेडी यहाँ लगे हुए भी हैं, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या रखी गई है और क्या प्राइसिंग से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। ऑल्दो एक बात मैं बताना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे साथ पैपगाई की अनथक मेहनत और डेडिकेशन के साथ ऑलरेडी हमारे मेजर स्पॉन्सर्स ऑलरेडी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, जो इस वक्त अपनी ख़यालात का इजहार भी करेंगे। बट मैं कहना ही सिर्फ चाहता हूँ, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं वो एस्पिरेशन लेवल भी आपसे चाहूँगा कि उन्होंने अब, जबकि प्रिंट पार्क का सिर्फ स्टार्ट है, दे हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड देयर लेवल ऑफ कमिटमेंट विद दिस इवेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इवेंट विच इज गोइंग टू बी इन नवंबर। मैं चाहूँगा आप सबकी इस पे तालियां। So since you know that it is one of the largest industry after textile, इसका एक बहुत बड़ा 5 बिलियन की एक इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट इससे जुड़ी हुई है और पूरे पाकिस्तान में हर सेक्टर में हर जगह, यानी मुझे
اگر پشاور میں یا سوات میں یا مردان میں یا پنجاب کے کسی شہر میں یا سندھ کے کسی شہر میں یا بلوچستان کے کسی شہر میں، فار دیٹ میٹر ایون گلگت بلتستان میں بھی اگر کوئی چیز اپنی کوئی کمپنی کھولنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، اس کے لیے مجھے ایک پرنٹنگ کی ضرورت پڑے گی، ایک پرنٹر کی ضرورت پڑے گی، یقیناً ایک مشین کی ضرورت پڑے گی، ایک پری پریس کی ضرورت پڑے گی۔ اب ہم بات کریں گے پیپ گائی کی کنٹریبیوشن کی، جو کہ جس میں ایک دو نام ایسے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلا نام تو سلمان ہارون صاحب کا ہے، اور دوسرا نام ایک اور ہے جو صاحب تالیاں بھی بجا رہے ہیں، فیصل ولی صاحب ہیں، جن کی اپنی بھی ایک سرٹن لیول کی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے، جنہوں نے پیپ گائی کے اس پلیٹ فارم کو فار دی انڈرسٹینڈنگ آف کہ آپ ایک پروموشن کریں انڈسٹری کی، اچھے لیول پر بہت ساری کنٹریبیوشن کیے، بہت سارے ورک شاپس کیے، بہت سارے سیمینارز کیے، بہت ساری سرٹیفکیشنز کی، ٹی وی ای ٹی کے پروگرام میں انٹر ہوئے، اور اب یہ لیول آ گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹنگ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا اس لیول پر آ چکا ہے کہ اگر اس نے کہیں امیگریشن بھی لینی ہے، اگر وہ ملک سے باہر بھی جانا چاہتا ہے، تو اس کے پاس ایک کوالیفیکیشن اویلیبل ہے۔ سو دیز آر جو آپ کے ڈسپلے پہ آ رہے ہیں، یہ وہ اچیومنٹس ہیں وچ آر ایکچولی ڈن بائی پیپ گائی۔ اور بدر ایکسپو سولوشن کا میں اس لیے تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جب سے ہم پیپ گائی کے ساتھ جڑے ہیں، وی آر پارٹنرنگ ود پیپ گائی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی پارٹ آف پرنٹنگ انڈسٹری ہیں، چونکہ جب انوالو ہوتے ہیں، انڈیوس ہوتے ہیں، تو پھر ہی مزہ آتا ہے، اور پھر ہی ایک لیول آف ایونٹ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ سو یہ کچھ تصویریں جن میں ہم نے کراچی میں اسٹارٹ کیا، تو کراچی میں سلمان بھائی کی گائیڈنس میں اور باسط بھائی کی گائیڈنس میں ہم نے ہر ہال کے اندر ایک ورک شاپ ایریا ڈیفائن کیا تھا، جہاں پر ان پیرالل ٹو دی ایگزیبیشن مستقل ورک شاپس ڈفرینٹ پرنٹنگ کے ٹاپکس کو لے کر وہاں ہوتے رہے، اور یہی ان کی فوٹوگرافس ہے، جس سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ کتنا کام ہوا ہے۔ اس میں مٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے ساتھ مل کر ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ پیپ گائی نے لانچ کیے ہوئے آلریڈی۔ نیکسٹ پلیز۔ اوکے، ناؤ آئی ول گو فار دا پوسٹ ایونٹ انالیسز آف پریویس ایونٹس، یعنی جو پوسٹ پہلے گزر چکے ہیں ان کا کچھ تھوڑا سا ہائی لائٹس ہے جو میں چاہوں گا آپ تک پہنچ جائے، اور میں کوشش کروں گا جلدی اب اپنی بات کو ختم کروں۔ نیکسٹ۔ یہ وہ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو پریویس ایونٹس کی ہیں۔ یہ 19 جولائی 2019 کی تصویر ہے which actually took place in لاہور۔ مبین صاحب یہاں آلریڈی موجود ہیں، ان کی سربراہی میں، ان کی گائیڈنس میں، مجید صاحب کی گائیڈنس میں، کچھ اور ہمارے چند جو پیپ گائی لاہور کے لوگ ہیں ان کی گائیڈنس میں، اور مزے کی بات ہے کہ یہی سارے جو ہمارے معزز اسپانسرز اور انڈسٹری کے میجر پلیئرز، اسٹیک ہولڈرز جو یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، انہوں نے 2019 کے بھی پیپ گائی کی اس ایونٹ میں کمپلیٹلی سپورٹ کیا تھا، انڈورس کیا تھا، اینڈ دے ور پارٹ اینڈ پارسل ایز اسپانسرز دیر۔ میں چاہوں گا تھینک یو۔ نیکسٹ۔ یہ لاہور کی ہی فوٹوگراف ہیں، اس میں یہ صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس وقت کے صوبائی وزیر ہیں جو اس وقت وہاں موجود تھے اناگرل ٹائم میں۔ نیکسٹ۔ یہ 2017 کی اوپننگ سیریمنی ہے پرنٹ پیک کی، وچ یو کین سی، اینڈ اگین اس میں مفسر عطا ملک صاحب، اتفاق کی بات ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ اس وقت بینگ اے چیف گیسٹ مدعو تھے، اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ نیکسٹ۔ سو یہ اس کا ڈے 2 تھا۔ نیکسٹ۔ اور یہ ڈے 3 تھا۔ ڈے 3 میں ایک کنکلوژن ہوئی تھی، کنکلوسیو سیریمنی تھی، تو دس وے وی کنڈکٹڈ دس ہول ایونٹ۔ نیکسٹ۔ اب کچھ میں پاسٹ ایونٹ کے اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹیٹسٹکس بہت مزیدار ہیں، بہت ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اوور آل ہم نے نیکسٹ پلیز کیا اچیو کیا۔ آپ کے سامنے جو ہائی لائٹس آ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے 2017 کے ایونٹ میں 24,950 پیپل وزٹڈ۔ یہ وہ انڈسٹری وزٹرز ہیں، کیونکہ پرنٹنگ انڈسٹری میں ارریلیونٹ آدمی کا ٹیکنیکلی کوئی کام نہیں ہے، شاید کچھ ہوں گے جو تھیلے جمع کرنے آتے ہوں گے، بٹ موسٹ آف دا ٹائم پرنٹنگ سے ریلیٹڈ یا پروکیورمنٹ کی کمپنیز سے ریلیٹڈ لوگ، چاہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے تھے، چاہے وہ فارما سیکٹر سے تھے، چاہے وہ ایون آؤٹ لیٹ سے ریلیٹڈ لوگ تھے،
یا اور کنفیکشنری کی جو انڈسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ تھے, کیونکہ الحمدللہ ہم نے ایونٹ کو اس طرح سے رکھا جس میں فلیکسو, گریویئر اور نارمل پرنٹنگ, اس کے علاوہ کارڈ بورڈ, ہر طرح کا جو پرنٹنگ کا الائنمنٹ تھی, اکوپمنٹ تھا یا اس سے جڑے لوگ تھے, ان کو ہم نے بینگ ایگزیبیٹر انوائٹ کیا تھا. تو اس کا فائدہ یہ پہنچا کہ ایک اوور آل انڈسٹری ریپرزنٹیشن اس میں رہی. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کوئی فورن وزٹرز 190 تھے اس وقت, اور 2017 میں 97 کے قریب لوکل انٹرنیشنل ایگزیبیٹرز تھے, 15 کے قریب انڈسٹری ریلیٹڈ ٹیکنیکل ورکشاپ وہاں پہ ہوئیں, اور 90 کے قریب 90 ملین USD. یہ ایکچولی جو ڈیلز ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سیم ڈے کنکلوڈ ہو جائیں, ظاہر ہے کہ کچھ پرومسز ہوتے ہیں, لیکن ایک اماؤنٹ ہوتا ہے کہ جی کیا کیا کام ہوا. تو ایک اینٹیسپیٹڈ اماؤنٹ وچ واز 90 ملین USD جو کہ 2017 میں وہاں پہ ڈسکس ہوا, یا اس کے MOUs ہوئے, یا ان کی JVs ہوئی. اسی طرح 2019 کے پیپ گئی لاہور میں 27,435 وزٹرز نے وزٹ کیا, 217 فورن وزٹرز تھے, 99 لوکل اینڈ انٹرنیشنل ایگزیبیٹرز تھے, 19 ٹوٹل انڈسٹری ریلیٹڈ ٹیکنیکل ورکشاپس وہاں کیے گئے, جس میں سلمان ہارون صاحب اینڈ اگین فیصل ولی صاحب پیش تھے, اور 100 ملین USD کے اراؤنڈ کوئی ٹریڈ ہوئی, جس میں کچھ باہر کی کمپنیز بھی آئی ہوئی تھیں جنہوں نے بہت زیادہ اپنے وہاں سے آن اسپاٹ مشینری سیل کی. they were also one of the major participant within that event. انہوں نے بہت سارے بورڈز بھی لگائے تھے, آپ بہت سارے لوگ وٹنس بھی ہوں گے, تالیاں والیاں بھی پٹوائی تھیں. بار بار جو نئی مشین سیل ہوتی تھی تو اس کا وہ بورڈ لگا کے اور وہاں پہ باقاعدہ ایک سیریمنی کرتے تھے, کبھی کیک کاٹتے تھے, کبھی چائے پلاتے تھے, کبھی کچھ کرتے تھے. سو دس واز دی اوور آل ایکٹیویٹی وینٹ ود ان دیٹ ایونٹ. یہ ایک انٹریکٹیو ایونٹ بن چکا ہے, یہ ایک ہیپننگ ایونٹ بن چکا ہے, اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دفعہ جب آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ مزید انٹریکٹیو ہو جائیں گے, ایک نیکسٹ لیول پر انٹریکٹیویٹی اسٹارٹ ہو جائے گی, بزنس لیڈس جنریٹ ہو جائیں گی, اور ایونچولی یہ آپ کا اپنا ایونٹ ہے. یو ول بی گلوڈ ناٹ ایون ود پیپ گائی, کیونکہ اس کے ساتھ جڑنا تو پیپ گائی کے ساتھ بھی جڑنا ہے, اور پورے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑنا ایک یونٹی ہے جو ایونچولی آپ کو ایک نیکسٹ لیول کی انڈسٹری ریکگنیشن میں کار فرما ہوگی اور کام آئے گی. Now going to the sectors, printing کے تمام سیکٹر سے آپ آلریڈی نیکسٹ پلیز واقف ہیں. اس کے اندر میں نے یہ جو پائی چارٹ آپ نظر آ رہا ہے, اس میں وہ تمام انڈسٹری ایریاز which are related to printing and packaging, وہ تمام لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اسی طرح اس کی پروموشن ہے نیکسٹ پلیز. تو اس میں پرنٹ میڈیا کی میجر نیوز پیپر, اور اس وقت کا چونکہ ٹی وی چینل کا ایک سرٹن ظاہر ہے, ہم سوشل میڈیا کو, چونکہ آج کا سب سے بڑا میڈیا سوشل میڈیا ہے, ناٹ ایون جو اخبار وغیرہ. اخبار کی چونکہ آپ لوگوں کو زیادہ مجھ سے پتہ ہے کہ جو کھپت پہلے تھی اور اب کیا ہے, جو سرکولیشن پہلی تھی اب کیا ہے. میں تو چاہوں گا کہ کوئی ایسا فورم ڈیولپ ہو جائے کہ یہ پرنٹنگ نیوز پیپر جو ہے یہ دوبارہ سے ریوائیو ہو, اور لوگ دوبارہ اخبار ویسے ہی پڑھنا شروع کریں جس میں سیریسنیس آتی ہے. ہم جب الیکٹرانکلی کوئی اخبار پڑھتے ہیں تو ہمیں زیادہ دیر ہماری آنکھیں اس پہ ٹکتی نہیں ہیں. So coming to the next slide please. Now we will talk about PrintPack 2022. Next. اس میں جو وزٹر بیس وزٹر پروفائل ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سارے ایریاز اور انڈسٹری ہے جو that relates to specifically with the printing, اور کون سی کمپنی, کون سا کارپوریٹ گروپ, کون سی آرگنائزیشن, بی اٹ اے گورنمنٹ اور اے پرائیویٹ, یا کون سا دفتر, ایون آپ کے اسٹیٹ ایجنٹس تک, کس کو پرنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو پرنٹنگ اٹ سیلف ہیز گاٹ اے لاٹ آف پوٹینشیل ان اٹ, اٹس جسٹ ٹو ایکسپلور اٹ, دی اپرچونیٹی از دیر. اٹس جسٹ کہ ہم ان تمام لوگوں کو ایک دفعہ جاٹ ڈاؤن کر لیں, جمع کر لیں, جس میں پرنٹنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ایون ایک ورڈ ہوتا ہے جس کو میں کنوینسر کہہ رہا ہوں, اور ٹپکلی ایسا بولا جاتا ہے, بٹ مجھے پتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے. بٹ وہ تمام لوگ جو صرف اور صرف جا کے کہیں سے اٹھاتے ہیں, کوئی ایک وزٹنگ کارڈ کے لیے بھاگتے ہیں اور پرنٹ کراتے ہیں, تو یہ سارے لوگ, اور وہ جو مشین مین ہے جس نے بہت سارے لوگوں کا کام کرنا ہے, یا وہ جو پلیٹ میکر ہے, یا وہ جو فلم میکر ہے, ان تمام لوگوں کو بھی ساتھ میں, اور ہمارے معزز پریسز اونر, وہ تمام لوگ
इक्विपमेंट ओनर्स, OEMs, तमाम लोगों की रिक्वेस्ट होगी कि वो इसमें पार्टिसिपेट भी करें. नेक्स्ट प्लीज. एंड दिस वाज बाय इंडस्ट्री, इसका विजिटर प्रोफाइल है. नेक्स्ट. ये जो मैंने आपसे एक बात कही थी एंड दैट वाज अबाउट इवेंट प्रमोशन कैंपेन. अब हमारा जो नेक्स्ट फोकस है वो 2 एरियाज पर ज़्यादा रहने का है. और रीज़न है इसके, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लोग अब टैक्स सेवी बहुत हो गए हैं. मेरा फ़ोन यहाँ पे भी बज रहा था और यहाँ पे भी मैंने इससे फ़ायदा उठाया. मैंने यहाँ से ही कोट निकाला और यहीं पढ़ के सुना दिया आपको. तो द पॉइंट इज़ कि आज के दौर में इससे जो बेनिफिट हो रहा है वो हम प्रिंट पार्क के लिए भी कैपिटलाइज करेंगे. यू नो, पिकिंग इट अप थ्रू द सोशल मीडिया एट द राइट, टारगेटिंग द राइट ऑडियंस with the right attitude, inshallah. So this will become a big show this time, inshallah. So this is the conclusion के since we have already जैसे mention किया है कि ये वाहिद पाकिस्तान का शो है जो पूरी इंडस्ट्री को represent करता है, and we would like you to be part of this show. Since you are here, you're part of soft launch, inshallah you'll be each one of you. मुझे पता है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री से है. तो और मुझे लिए बड़ी खुशी होगी और आई एम श्योर जो मेरे साथ मौजूद हजरात मौजूद हैं जो खुद इस पे बहस करेंगे. मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपकी जो यहाँ स्पॉन्सर्स की बुकिंग है और कुछ कंपनीज की बुकिंग है, जैसे CPP इस्माइल भाई हैं, स्पॉन्सर्स की भी बुकिंग, और बहुत सारी और कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पार्टिसिपेट कर लिया हुआ है. नेक्स्ट प्लीज. ये देख सकते हैं आपके सामने इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी आ गई है. नॉमिनल अमाउंट रखा है, बहुत बड़े अमाउंट्स नहीं रखे हैं. आपको पता है टैक्सेशन और 10 चीज़ है साथ साथ, बट वो सब होगा भी. लेकिन एक्सपो सेंटर के रेंटल्स हैं वो भी मल्टीपल टाइम बढ़ चुके हुए हैं. महंगाई की वजह से बहुत चीज़ें बढ़ चुकी हैं. जनरली यहाँ पे जो अब एक्सपो हो रही है उसमें 99,000 में आप स्टॉल नहीं दे रहे होते, बट पैप गाई ने स्पेशली इस बात को सामने रखते हुए कि इसमें स्मॉल एंड मीडियम हर तरह के ज़ाहिर लोग यहाँ शरीक हो रहे होंगे. सो इस बात का ख्याल रखा है और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को स्पॉन्सर्स के लिए एक ख़ास लेवल पे रखा है और एग्जिबिटर, एक नॉर्मल जो शेल स्कीम एग्जिबिटर हैं उनकी फुल पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए प्राइसिंग इस तरह से रखी है. और एक और मैं आपको ऐलान कर दूं, जो पैप गाई के मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशल खुशखबरी है इस वक्त, एंड दैट इज़ कि 15% डिस्काउंट उनको मिल जाएगा बसूरत कि वो 30 जून तक अपनी ना सिर्फ बुकिंग करा लें बल्कि 50% अमाउंट भी पैप गाई के अकाउंट में जमा करा दें. अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये 15% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा. ये एक स्पेशल न्यूज़ थी, मेरा ख्याल है इस पे तालियां तो हो जाएं थोड़ी सी, और तो किसी बात पे तो बज नहीं रही हैं. ओके, नाउ जंपिंग टू द नेक्स्ट प्लीज. ये पार्टिसिपेशन के लिए एक शेल स्कीम की आइडियल इस तरह का होता है. एक काउंटर होता है, 3 स्पॉट लाइट्स होती हैं, एक प्लग इन होता है 5 एम्पेयर का, 2 कुर्सियां होती हैं. ये शेल स्कीम होती है, लेकिन इसमें 3x3 मीटर में आराम से कंपनी जो अपना कोई इक्विपमेंट नहीं लगा रही, अपनी रिप्रेजेंटेशन करना चाहती है, दे कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट दिस वे. और अच्छा खासा सामान भी रखा जा सकता है, एक LED भी लगाई जा सकती है, अपनी प्रमोशनल जो वैल्यूज हैं थ्रू वीडियो दिखाई जा सकती है. नेक्स्ट. स्पॉन्सरशिप में हमारे पास स्पॉन्सर्स ऑलरेडी बैठे हैं, आप ज़रा देख लें. स्पॉन्सरशिप में जो स्लॉट अवेलेबल इस वक्त नज़र आ रही है या जो अवेलेबल है, अगर आप में से कोई स्पॉन्सरशिप में इंटरेस्टेड है तो यू मे गो फॉर स्पॉन्सरशिप. मोहतरम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे आके आपने पैप गाई की इज़्ज़त में इजाफा किया. मैं पैप गाई के चेयरमैन की हैसियत से आप सबका शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर जो मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और जो मेरे मेहमान खुसूसी शब्बीर मंशा साहब बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे आके हमारी इज़्ज़त अफजाई की. मुराद साहब, तनवीर साहब, सलीम भाई, ये सब वो नाम हैं जो कि बड़े अरसे से पैप गाई के साथ मुंसलिक हैं और प्रिंट पैक के साथ मुंसलिक हैं. पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन, पाकिस्तान प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री, पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन, यहाँ पे उन तमाम लोग एसोसिएशंस के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग और जो लोग उससे वाबस्ता हैं वो सब यहाँ पे उन कारोबार से वो यहाँ पे मौजूद हैं. ये बड़ी खुशाइंद बात होती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए कि अगर उसकी अलाइड इंडस्ट्रीज़ या उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, अब कागज़ है तो प्रिंटिंग है, कागज़ है तो उसके साथ पब्लिशिंग है, ये सब चीज़ें हैं तो कागज़ की डिमांड है, नहीं तो कागज़ को कौन पूछेगा. तो ये सब चीज़ें मिल के कारोबार करती हैं. जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसमें हम सब
ज़ाहिर से परेशान हैं और सब वरीड हैं, कल भी पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ गई। तो ये तमाम चीज़ें जब हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की खुशी में और गमी में शिरकत करते हैं, तो बहुत सारे हमारे अंदर जो एक खौफ और वसवसे होते हैं एक दूसरे से कारोबार करने के, उसमें कमी आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे। बहुत शुक्रिया। अब प्रिंट पैक की जो बात है वो मैं आपको बताता चलूं कि मेरी एक खुशनसीबी है कि मैं सन 1990 से पाकिस्तान प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्रीज का जो पहला प्रिंट पैक था उससे वाबस्ता हूँ। मेरे मोहतरम सईद प्रेस वाला साहब, जिनका पिछले महीने इंतकाल हुआ है, उनकी चेयरमैनशिप में पहली दफ़ा सन 1990 में, और खालिद जमील साहब थे एलीट पब्लिशर्स के, वो कन्वीनर थे उस ज़माने में, इसका आगाज़ हुआ था। बहुत से दोस्तों ने उस वक्त भी हौसला अफजाई की थी, लेकिन मेजॉरिटी ने इतनी कोई ख़ास हमारी हौसला अफजाई नहीं की थी। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त, इस वक्त मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं, सलाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर मिनाज मुल्क से बाहर हैं लेकिन मिराज साहब बैठे हुए हैं, उसके अलावा ओवैस मिर्ज़ा जमील साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग थे, तारिक रहमान नज़र आ रहे हैं, कि इनके वालिद यानी कि अहमद मिर्ज़ा जमील साहब थे, एहतशाम साहब थे, तारिक रहमान के वालिद फजलुर रहमान साहब थे, खुद इस्माइल भाई के वालिद इकबाल साहब थे। यानी ये अब सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इसको लेकर पिछले 30-35 साल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज हम मेरियट के अंदर हम बाकायदा इवेंट मैनेजर्स को लेकर और उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, आधी अंग्रेजी आधी उर्दू में बात करा रहे हैं। नहीं तो पहले तो सीधी सीधी बात करते थे कि भाई पैसे दो ताकि स्टॉल लगाएं और खुदा के लिए आ जाना। लेकिन जब वो कामयाब हुई तो यकीनन बेइंतहा खुशी हुई उसकी, और ये इज्तिमाई काम था, ये एक आदमी नहीं कर सकता था। लेकिन मरहूम सईद साहब जो थे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, और वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री से बड़ा उनकी एक तरह से एक ऐसा लगाव था कि वो हर वक्त चाहते थे कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री तरक्की करे। वो बाद में पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे बहुत सारे चेयरमैन इस वक्त हमारे सामने हमारे पास मौजूद नहीं हैं। बहुत सारे हमारे एग्जीक्यूटिव फॉर्मल कमिटीज़ जो थी उसके लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अभी ऐसे ही देख रहा था कि एहतशाम साहब मरहूम, फजलुर रहमान साहब मरहूम, इकबाल साहब मरहूम, आफाक हमारे दोस्त शफीक प्रेस के बेइंतहा मेरे बहुत अच्छे मेरे साथी, बिलाल साहब स्पॉटलाइट के, उसके अलावा ओवैस मिर्ज़ा जमील के वालिद अहमद मिर्ज़ा जमील साहब, ये तमाम वो लोग हैं कि जिनकी जो हमसे अगर उस वक्त ताउन नहीं करते, हम लोग उस वक्त बहुत यंग थे। हमारी कोशिश थी कि प्रिंटिंग पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज की नुमाइशों, जब बाहर जाते थे वहाँ की नुमाइशें देखते थे तो दिल ये चाहता था कि हम अपने मुल्क में भी करें। उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम माशाल्लाह से 2022 में पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर हम इन लोगों को याद ना रखें, इनके बारे में अपने यंगस्टर्स को ना बताएं कि इन लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की, और आज हम उम्र के उस हिस्से में आ रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों की हौसला अफजाई करें, उनको आगे लेकर आएं। वो आगे आएंगे तो खुद ब खुद इंडस्ट्री तरक्की करेगी। तो यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पाइपगाई की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी आएँ, इसके इलेक्शंस में भी आएँ और हमारा साथ दें, और आगे हमसे टेक ओवर करें और आगे इसको कारवां को लेके जाएं और अपने मुल्क की तरक्की में अपना पार्ट प्ले करें। ये जो इसकी हिस्ट्री मैंने इतनी बताई है प्रिंट पैक की, उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि एक दूसरे का ताउन, मिल के साथ चलना, 3 इंडस्ट्रीज का एक साथ इस वक्त स्टेज पे बैठना। यानी अल्लाह ताला ने मुझे इस वक्त ये मौका दिया है कि मैं पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, तो मैं पाकिस्तान प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री का भी चेयरमैन हूँ। उसके साथ साथ मेरे साथ पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के भी चेयरमैन बैठे हुए हैं। तो ये हम 3 बड़ी इंडस्ट्रीज को साथ लेके चल रहे हैं। इनके बड़े एक साथ हैं, तो इनके जो काम करने की सलाहियत है उसके अंदर भी इजाफा होगा और एक दूसरे के एतमाद के अंदर भी इजाफा होगा। मैं यकीनन इस बात की खुशनसीबी है ये कि पाकिस्तान किसी भी मराइल से गुजर रहा हो, पाकिस्तान में कैसी ही क्यों ना गैर यकीनी सूरत हाल हो, लेकिन हम अपनी इंडस्ट्री के लोगों का हौसला बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहेंगे। चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में प्रिंटर्स हों, पब्लिशर्स हों, कि मिल के काम करना है,
پیپر مرچنٹس ہیں ان کی اپنی پرابلمس ہیں. ابھی میری اوپر بات ہو رہی تھی مراد بھائی سے اور سلیم بھائی وغیرہ سے. تو جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے تعاون سے آگے بڑھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ ڈاکٹر مناج نہیں ہیں اس وقت, وہ ملک سے باہر ہیں. ان کے بھائی معراج بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے, ان کی بڑی کمی ہے ڈاکٹر مناج کی, کیونکہ اس وقت اس دور میں اسماعیل بھائی نے اور ڈاکٹر مناج نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے اس کو پیپ گائی کو آرگنائز کر کے آگے لے جانے میں. کیونکہ یہ دیکھیے, جب بھی کوئی ایسوسیشن چل رہی ہوگی, کوئی آرگنائزیشن چل رہی ہوگی, اس کے پیچھے کچھ دماغ ضرور ہوں گے جو ان چیزوں کو لے کے چلا رہے ہوں گے. تو پیپ گائی کے اندر سعید پریس والا اور احمد مرزا جمیل اور اویس مرزا جمیل اور احتشام صاحب مرحوم اور فضل الرحمان صاحب مرحوم اور اقبال صاحب مرحوم, یہ سب نام تھے ایک وقت کے, اور اب ان کے بیٹے, اب ان کے پوتے یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں خوش آئند ہیں, اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ پرنٹ پیک جو ستمبر میں ہونے جا رہی ہے اس میں آپ لوگوں کا بھرپور تعاون رہے گا, اور آپ لوگ سب آئیں گے, اپنے جو الائڈ انڈسٹریز کے دوست ہیں ان کو بھی سب لے کر آئیں گے, اور ہمیں مشورہ بھی دیتے رہیے, ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے کہ ہم کس طرح اس کو بہتر کرتے رہیں. تو چیزیں جو ہیں مشکل تو ہیں, لیکن رہنا تو ہمیں اسی ملک کے ساتھ ہے. پیپ گائی کیا کرتی ہے, پیپ گائی کیوں کرتی ہے, اس کے پیچھے ایک پوری ایک سٹوری ہے. اس وقت ایسوسیشن کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ ایسوسیشن میں کچھ لوگ ہیں شاید وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ تاثر سراسر غلط ہے, کیونکہ ابھی اگر آپ ساری ایسوسیشن کی پاکستان کی اگر بارے میں دیکھیں نا, چیئرمین سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن گواہ ہیں اس بات کے, پیپ گائی واحد ایسوسیشن ہے جس نے اب تک 1000 اسٹوڈنٹس کو تیار کیا, اور سارے کے سارے امپلائی ہیں, ایک بھی بے روزگار نہیں ہے. 10 سے زیادہ کوالیفیکیشن تیار کی ہیں جو 22,000 صفحات پر مشتمل ہے اپ ٹل ڈپلوما, اور پہلی ایسوسیشن ہے, پہلا سیکٹر ہے جس نے لیول 5 پاکستان میں امپلیمنٹ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے, اور یہ صرف سرٹیفکیشن پاکستان میں ویلڈ نہیں ہے, یہ دنیا کے 90 سے زائد ملکوں میں یہ سرٹیفکیٹ ویلڈ ہے, اور ہماری کوالیفیکیشن جرمنی اور مختلف ممالک سے اپرووڈ ہو کے آئی ہے. اگر آپ آن لائن اویلیبل ہو, پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی ساری کوالیفیکیشن, جس کی ساری ٹیکنیکل بکس فری آن لائن اویلیبل ہیں. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو جیتا ہو. میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی بات ہے, اور یہ گورنمنٹ پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے. اس میں نیفٹیک خاص طور پہ, جن کے بغیر یہ پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا تھا, سنٹیفٹا ہے, ٹیویٹ سیکٹر سپورٹ پروگرام ہے جس نے ساری کوالیفیکیشن کی ڈیولپمنٹ میں فنڈنگ کی ہے. اور فنڈنگ کے بارے میں تاثر ہوتا ہے کہ شاید فنڈنگ پیپ گائی کو ملتی ہے, اور فنڈنگ پیپ گائی کو نہیں ملتی, وہ اداروں کو ملتی ہے جو ٹریننگ کرواتے ہیں. اس میں خاص طور پہ میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا میں ذکر کروں گا, جس کے ساتھ ہم نے پرنٹنگ انسٹیٹیوٹ فار ایکسیلنس ڈیولپ کیا ہے, جس کی کنسٹرکشن اور جس کی اکوپمنٹ میں ہم نے تقریباً 2 کروڑ سے زائد خرچ کیے ہیں. اور یہ پیپ گائی کی لوگوں کی تعاون سے ہی ممکن ہوا ہے, کسی کی ایک انڈیویجول سے نہیں. اور یہ جو 2 ایگزیبیشنز میں نے ہیڈ کیے تھے 15 اور 17 کے, اس کی ساری انکم وہاں پہ ہم نے ڈیلیور کی تھی, جس کی وجہ سے آج انڈسٹری کو اسکل ورکر مل رہا ہے. تو پیپ گائی کا مقصد یہاں بزنس کرنا نہیں ہے, پیپ گائی کا مقصد انڈسٹری کو سرو کرنا ہے. تو اگر آپ اس ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, پیپ گائی کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کا فائدہ آپ لوگوں کو ہی ہے, کیونکہ اسکل ورکر کام اچھا کرے گا, ویسٹیجز کم ہوں گی, اور آپ کو ہی فائدہ ہوگا. پیپ گائی کا ایک اور دوسرا جو ہے سیکٹر یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے آج کچھ گیسٹ مدعو کیے ہیں, ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کی ہیں, اور ہم نے ایک ٹرائل کیس ان کو دیا تھا جو 10 دن کے اندر تقریباً کمپلیٹ ہوا ہے. 9% فکسڈ پہ کولیٹرل فری فائنینسنگ اویلیبل کی ہے. اسٹیٹ بینک کی ٹیم اس کے ساتھ موجود ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, کیونکہ مجھے عاصم بھائی نے کہا تھا ضرور اس میں کوئی کیچ ہوگا, 9% پہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں آپ کو بتا دوں 9% فکس پہ اویلیبل ہے, جس پہ اسلامک بینکس بھی دے رہی ہیں. 8 بینکس ہیں, اس میں ایک میزان بینک ہے, باقی دوسرے بینکس ہیں جن کے اسٹالز ہم ایگزیبیشن میں لگائیں گے جو آپ کو سروسز دیں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو فائنینسنگ کی ریکویسٹ ڈالی تھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے,
स्मैडा हमारे साथ मौजूद है, मुकेश कुमार साहब मौजूद हैं, जिनके ताउन से हमने बहुत सारे सेक्टर्स पे काम किया, चीज़ों पे काम किया। आज जो टेक्सटाइल और दीगर इंडस्ट्री को मराद थी, अब वो थोड़ी थोड़ी हमारे सेक्टर्स को भी मिलने लगी है। 6% फाइनेंसिंग विद कोलेटरल, कोई कायबोर नहीं, कुछ नहीं, आपके लिए अवेलेबल है SMEs के लिए। और अगर LTU है, लार्जर टैक्स यूनिट है, जिसको ये शिकवा होता है कि हमें ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो स्टेट बैंक के दोस्तों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा 6 बिलियन रुपीस तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उनके लिए भी फाइनेंसिंग अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ ये पेपगाई की बहुत बड़ी जीत है और इसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो चीज़ें चल रही होती हैं बैक एंड पे, लेकिन ये कि आप सब चलते रहेंगे साथ, कारवां बनता जाएगा। मैं दरख्वास्त करूँगा सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की चेयरमैन डॉक्टर मसरूर साहब से, क्योंकि हमारी रिवायत रही है 2015 में हमने अमन टेक के साथ MOU साइन किया था, जिसके बाद हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। फिर 2017 के एग्जीबिशन में हमने मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ट्रेनिंग्स हो रही हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हम सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ RPL के ऊपर सर्टिफिकेशन MOU साइन करने जा रहे हैं। RPL के बारे में बता दूं, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को इस बारे में पता नहीं, लेकिन उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। एक बिल पास हो रहा है जिसका नाम है अप्रेंटिसशिप एक्ट, जिसके तहत हर उस इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके पास 35% सर्टिफाइड स्किल्ड वर्कर होना चाहिए, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो किसी वक्त भी पास हो सकता है। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को निकालेंगे तो नहीं, तो क्यों ना हम उनकी सर्टिफिकेट कराएं, उनकी छोटी सी एक वर्कशॉप करा के टेक्निकल इम्तिहान होगा। पेपर आज से आउट है, पेपर ये है कि उसको 2 कलर की जॉब चला के दिखानी है, उसकी सर्टिफिकेशन होगी, उसके लेवल्स हैं। तो मैं आज सबसे दरख्वास्त करूंगा, जब आज हम MOU साइन करने जा रहे हैं तो आप पेपगाई के थ्रू अपने स्टाफ की RPL सर्टिफिकेशन करवाएं। जिस तरह ड्राइवर लाइसेंस के बगैर 302 के ज़मरे में आता है, इसी तरह टेक्निकल स्टाफ अगर वो स्किल सर्टिफिकेशन नहीं होगी तो वो भी कानून के ज़मरे में आएगा। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि पुरज़ोर तालियों में सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन को इन्वाइट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2000 में टेक्निकल एजुकेशन प्रोजेक्ट 2 आया था, जिसमें हमने प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स का टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी सिंध में, और वो जो डिपार्टमेंट था ओपन किया हमने PSIT पाकिस्तान स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग लांडी में। और उस वक्त मुझे बड़ी हैरत है कि तकरीबन 10 साल हमारे पास जो है टीचर नहीं मिल रहा था प्रिंटिंग एंड ग्राफिक का, और स्किल लोग तो अवेलेबल थे लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, उनके पास डिग्री नहीं थी, तो वो पढ़ा नहीं सकते थे। हमने बहरहाल कुछ लोगों को हायर किया, लेकिन तकरीबन 10 साल तक हमारे पास कोई क्वालिफाइड टीचर नहीं था। उसके बाद 2012 में प्रोजेक्ट आया GIZ का, और फिर सलमान जो है हारून कूद गए बीच में। तो सलमान हारून ने फिर जो काम किया, और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में क्वालिफिकेशन 1, क्वालिफिकेशन 2, क्वालिफिकेशन 3, क्वालिफिकेशन 4 और क्वालिफिकेशन 5 जो है डिप्लोमा है। और तमाम ट्रेड में, टेक्नोलॉजीज़ में ये क्वालिफिकेशन डेवलप हो रही है, लेकिन जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन प्रिंटिंग एंड ग्राफिक के हवाले से डेवलप हुई है, तो मैं समझता हूँ किसी और फील्ड में नहीं हुई। और क्वालिफिकेशन लेवल 5 सिर्फ 4-5 फील्ड में है, और लेकिन अगर दूसरी फील्ड में भी हैं तो किसी फील्ड में क्वालिफिकेशन 3 नहीं है, 2 नहीं है, तो प्रिंटिंग एंड ग्राफिक में सारी क्वालिफिकेशन अवेलेबल है। और अगेन जैसे सलमान ने जिक्र किया कि RPL रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सिंध बोर्ड के साथ। और 2015 में नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना था, और RPL की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का टेस्ट जो होगा वर्क प्लेस पे होगा। तो हम सिंध में मुसलसल कोशिश करते रहे कि इंडस्ट्री रिलेवेंट हमारे पास आए, वर्क प्लेस अपनी रजिस्टर्ड कराए हमारे पास RPL के लिए, और हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। सलमान हारून पहले हमारे पास आए, और उसके बाद हमने ये करने जा रहे हैं रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का कॉन्सेप्ट। उसके तहत जितने भी लोग आपके पास इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, संडे को एक 6 घंटे का टेस्ट होगा, 6 से 8 घंटे का टेस्ट। वो टेस्ट देंगे
اور وہ کوالیفائی کر لیں گے تو کم از کم کوالیفیکیشن لیول 1 وہ حاصل کر سکتے ہیں اور پھر وہ اس میں اپورڈ موبائلٹی ان کے لیے اویلیبل ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا سلمان ہارون کو, تمام لوگوں کو, جو آپ لوگ تمام لوگوں کو یہ آپ جو ایگزیبیشن کر رہے ہیں بڑی خوشائند ہے کہ پرنٹنگ اینڈ گرافک انڈسٹری نے پاکستان میں ترقی کی ہے اور اتنی ترقی کی ہے کہ خاص طور سے پیکیجز میں پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہم کوئی چیز اٹھانی ہے تو کیسے کیری کریں گے, کسی کو گفٹ دینا ہے تو کیسے کریں گے. اب پاکستان کافی آگے ترقی کر چکا ہے اور یقیناً آپ لوگ اس بات کی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ ترقی کی. Thank you, Salman Saab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. Indeed, it's a great honor. بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو یہاں مدعو کیا اور کوشش کریں گے کہ آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ ہم اسٹیٹ بینک نے جو مختلف اقدامات کیے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو سپورٹ کرنے کے لیے اس پہ تھوڑی سی بات کر سکیں. اور اس کے علاوہ ایک دو اسکیمیں اور ہماری ہیں جو کہ انڈسٹری کو پروموٹ اور سپورٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے لانچ کی ہیں. پہلے تو میں تھوڑی سی بات کروں گا چونکہ جہاں پر بات ہوئی جب اوپننگ ہوئی تو کچھ کوٹس پڑھی گئیں پرنٹنگ کے بارے میں اور پرنٹنگ ایسوسیشن ایک ماشاءاللہ بہت ہی کمینڈیبل قابل ستائش ایفرٹ کر رہی ہے. اور ابھی آپ کا MOU سائن ہوتے ہوئے دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ کس انداز میں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ٹریننگ کی اور کیپیسٹی بلڈنگ کی کیا اہمیت ہے. اور شروع میں سلمان صاحب نے فائلر اور نان فائلر کی ایک پکچر بھی دکھائی. آئی ایم شیور کہ ان کا حقیقت میں مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ فائلر نہ بنیں بلکہ جتنا زیادہ آپ لوگ فائلر بنیں گے اتنا ہی زیادہ آپ تک جو ہمارے بینکوں کی رسائی ہے وہ بڑھ جائے گی. اور آپ کو کریڈٹ یا ایکسیس ٹو کریڈٹ میں سب سے پہلی جو پری ریکوزٹ ہے جو ضرورت ہے جو بینکس آپ کو لون دیتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ آپ کی ڈاکومنٹیشن کو دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ فائلر بنیں گے اور دیگر اپنے بزنس کو ڈاکومنٹ کریں گے, اپنے بزنس ایکٹیویٹیز کو آپ اپنے اکاؤنٹنگ کے تھرو ریکارڈ کریں گے اپنے ریزلٹس کو اور ہر چیز کا ایک دستاویز اپنے پاس رکھیں گے تو بینک کو آپ کو لون دینے میں آسانی ہوگی اور آپ کے اسیسمنٹ کرنے میں آپ کی انکم کی, آپ کی کیپیسٹی کی, آپ کے کیش فلو کی اس کو بہت سہولت ہوگی. چونکہ زیادہ تر پرنٹنگ ایسوسیشن جو پرنٹنگ انڈسٹری ہے اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ میجورٹی ان میں سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی کیٹیگری میں آتی ہے اور بہت سارے لوگ انفارمل سیکٹر کی کیٹیگری میں بھی آتے ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے اپنا بزنس جو ہے وہ کسی پراپر طریقے سے انکارپوریٹ نہیں کیا ہوا ہوتا, کہیں پراپر رجسٹر نہیں کرایا ہوتا اور وہ بسا اوقات فیملی بزنس بھی ہوتا ہے. تو لوگ اس قدر آرگنائز نہیں ہوتے جس طرح سے بینکوں میں جب آپ قرضہ لینے جاتے ہیں تو بینکوں کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ شاید بعض اوقات میٹ نہیں کر پاتے. اچھا, دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بینکوں کی بھی ایک ریلکٹنس ہوتی ہے, وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو اس طریقے سے لون دینے میں انیشیٹو نہیں لے رہے ہوتے جس قدر دلچسپی ان کو لینی چاہیے. تو انہی مسائل کے پیش نظر اسٹیٹ بینک نے پچھلے کئی سالوں سے یہ اقدامات کیے کہ ہم اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کو آگے لے کر آئیں. کیونکہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی جو کریڈٹ نیڈ ہے وہ ہمارے مختلف اسٹڈیز جو ہم نے اپنے اسٹیٹ سینٹرل بینک میں خود سے کی ہیں اس کے مطابق وہ 30 سے 40 کھرب یا 3 to 4 ٹریلین روپیز بنتی ہے. لیکن جو بینکنگ سیکٹر اس وقت جو لون لے رہے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز وہ صرف 512 بلین کے قریب جو لیٹسٹ فگر ہے اپریل 2022 کی, اور پچھلے چند سالوں میں بھی اسی اماؤنٹ پہ لون جا رہا ہے. اور ٹوٹل جو پرائیویٹ سیکٹر ہم سے لون لیتا ہے بینکنگ سیکٹر کا پورا جو لون ہے وہ تقریباً 8.5 ٹریلین ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 5 سے 6% جو ہے لون کا وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز لے پا رہی ہیں. اور ایک اور اسٹڈی جو ہم لوگوں نے مختلف کی ہے کہ پاکستان میں تقریباً 50 سے 52 لاکھ SMEs آپریٹ کر رہی ہیں اور صرف 1,50,000 1.5 لاکھ سے 1.25 لاکھ SMEs جو ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لے رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو SME کا شیئر ہے لونز کے اندر وہ بہت کم ہے اور یہ 5 سے 6% کے درمیان جو ہے فگر آتی ہے. جو ٹوٹل پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ جا رہا ہے اس میں سے صرف 5 سے 6% کریڈٹ جو ہے وہ SMEs کو جا رہا ہے. اب جو یہی ریشو اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک میں دیکھیں تو بھارت میں 35% ہے یہ فگر, جو ہمارے یہاں صرف 5.5% ہے کہ SME کو جو لون ہے وہ صرف 5 to 6% ہے. اسٹیٹ بینک نے اپنی فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی بنائی 2015 میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے
تو ٹارگٹ یہ کیا کہ ہم ایس ایم ای فائنینسنگ کو بڑھائیں گے اور 2020 تک ہم 15% پہ لے کر آئیں گے. انفارچونیٹلی جو 2015 میں یہ اسٹریٹجی بنی تھی باوجود یہ نہیں ہو سکا, لیکن بہرحال ہمارے ایفرٹس اس سلسلے میں جاری ہیں اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 2030 تک اس کو 35% کے اوپر لے کر آئیں, جو عالمی ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ ایس ایم ای فائنینسنگ جو ہے وہ بڑھے. میں بار بار ایس ایم ای کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ پرنٹنگ ایسوسیشن جو اور پرنٹنگ انڈسٹری جو ہے وہ ایس ایم ایز پہ زیادہ مشتمل ہے. انہی مشکلات کے پیش نظر کہ بینکس جو ہیں وہ ایس ایم ایز کو لون دینے میں ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا. کولیٹرل کیا ہے کہ کوئی چیز آپ بینک کے پاس رکھوائیں جس کو اپنے پاس رکھ کے وہ اپنا ایک چارج اس پہ کریٹ کرے, رہن رکھ کے آپ کو قرضہ دے, تو وہ کولیٹرل ایس ایم ای فراہم نہیں کرتی ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے نئی ایس ایم ایز ہوتی ہیں, نئے لوگ ہوتے ہیں, نئے نوجوان ہوتے ہیں, وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کو قرضے کی سہولت نہیں ملتی ہے. تو ان مشکلات کے اور بینکوں نے بھی ایس ایم ای فائنینسنگ پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے مختلف اسکیمیں ماضی میں بھی لانچ کی ہیں, لیکن لیٹسٹ اسکیم جو ابھی چل رہی ہے اس کی میں زیادہ بات کروں گا, جس کو ہم ایس ایم ای آسان فائنانس کے نام سے ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے. یہ ایس ایم ای آسان فائنانس جو ہے اس کے اندر ہم نے بینکوں کو خاص طور پہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے تھرو, بڈنگ کے تھرو بینکوں کو انوائٹ کیا کہ آپ اپنی ایس ایم ای لینڈنگ کیپیسٹی ڈیولپ کریں, اپنے پاس وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں, اپنے پاس وہ اسٹاف بھرتی کریں جو کہ ایس ایم ای لینڈنگ کر سکے. اور اس کے لیے بینکوں کو ہم نے یہ سہولت دی ہے کہ یہ کولیٹرل فری لون ہے, جو کہ 10 ملین تک یعنی کہ 1 کروڑ روپے تک کا لون جو ہے وہ لوگ ایس ایم ایز کو دے سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم نے اس کو کولیٹرل فری بنایا, صرف آپ کی اپنی پرسنل گارنٹی, جو لون لے رہا ہے وہ پرسنل گارنٹی کے اوپر اس کو بینک قرضہ دے گا. ناؤ بینک ایسا کیوں کرے گا؟ اینڈ اٹ ساؤنڈس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر اس لون کی رسک کوریج کر رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا یہ لون ڈیفالٹ ہوتا ہے تو حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک اس کے ضامن بنے ہوئے ہیں, اور 40 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ کے اوپر ہم نے بینکوں کو 60% رسک کوریج دیا ہے. اور اگر 40 لاکھ روپے سے 70 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ ہے تو اس کے اوپر ہم نے بینکوں کو 50% رسک کوریج دیا ہے. یعنی کہ ان کے لون, اگر آپ کا لون جو ایس ایم ای لون لیتی ہے اور وہ کسی وجہ سے واپس نہیں کر پاتی ہے تو اس بینک نے تو کوئی کولیٹرل نہیں لیا ہوا, لیکن بینک کو آدھے پیسے اسٹیٹ بینک سے واپس مل جائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر 70 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کی ڈیفالٹ ہوتا ہے کسی کا, تو اس میں بھی ہم نے 40% رسک کوریج بینکوں کو دی ہوئی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بینکس جو ہیں بڑے ایکٹیولی اس اسکیم کو مارکیٹ کر رہے ہیں. اور ان ایڈیشن ٹو آل آف دس, اسٹیٹ بینک کی جو ہماری اپنی ٹیم ہے, ہم لوگ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ کس قدر زیادہ پینیٹریٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر اور زیادہ سے زیادہ لون دیں. اسی سلسلے میں ہم نے سلمان صاحب سے بھی ایک میٹنگ کی تھی اور ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی جو ممبرز ہیں ایسوسیشن کے, ان کا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو ایسے بزنسز جو ہے اس طرح کے ٹریڈ باڈیز کا حصہ ہوتے ہیں, ان تک انفارمیشن پہنچتی ہے, ان کے تھرو آپ کے پاس بینکس بھی آتے ہیں. تو لہٰذا ان ایسوسیشنس کو سپورٹ ضرور آپ لوگوں کو کرنا چاہیے, اور ماشاءاللہ آج بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں, تو یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ چونکہ آپ لوگوں کا جو بزنس ہے وہ ظاہر پرنٹنگ پریس اور مشینیں بجلی سے چلتی ہیں, آپ کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور بجلی کی کاسٹ بہت بڑھتی جا رہی ہے. تو رینیویبل انرجی جو ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک کی ایک پرائورٹی ہے, حکومت پاکستان کی ایک پرائورٹی ہے. تو ہم نے رینیویبل انرجی کی بھی فائنینسنگ اسکیم دی ہوئی ہے, جو کہ صرف 6% کے اوپر دستیاب ہے. اور اس کے اندر جس طرح کہ سلمان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 6 ارب روپے تک کی فائنینسنگ موجود ہے. اگر 1 میگا واٹ سے لے کے 50 میگا واٹ تک کا کوئی رینیویبل انرجی کا, چاہے وہ ونڈ کا پاور پلانٹ ہے یا سولر کا پاور پلانٹ ہے, کوئی لگاتا ہے اور نیشنل گریڈ میں بھی بیچتا ہے یا اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے, دونوں طرح سے. اور اگر 1 میگا واٹ سے کم کا کوئی پاور پلانٹ لگاتا ہے تو وہ بھی لون لے سکتا ہے, اور وہ 400 ملین تک کا یعنی کہ 40 کروڑ روپے تک کا لون لے سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹی کمپنی ہے جو بجلی پیدا کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی لون لے سکتی ہے. تو یہ لون آپ اپنے کاروبار کے لیے بھی لے سکتے ہیں, یعنی کہ آپ سولر پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں, سولر پینل لگا سکتے ہیں, اور ایون انڈیویجول گھر میں بھی کوئی لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتا ہے. ان کے لیے بھی یہ فائنینسنگ یہی 6% کے ریٹ کے اوپر اویلیبل ہے. اس میں جو مدت ہے اس کی وہ 10 سال سے لے کے 12 سال تک کے, یعنی کہ یہ لانگ ٹرم لون ہے. جبکہ جو ایس ایم ای کا آسان فائنانس ہے اس میں آپ پروجیکٹ لون بھی لے سکتے ہیں, اس میں آپ ورکنگ کیپٹل لون بھی لے سکتے ہیں. ورکنگ کیپٹل لون یہ ہے کہ آپ کے پاس
پیسے بینک میں پڑیں, جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس وقت استعمال کریں, بعد میں واپس ڈال دیں. صرف جتنے عرصے کے لیے استعمال کریں گے اتنے عرصے کا آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا. یہ جو دونوں اسکیمیں ہیں SME آسان فائنانس بھی اور رینیویبل انرجی بھی, ان کو ہم نے دونوں طرح کی, یعنی کہ ایسے جو مارکیٹ ہے جو کہ فیتھ سینسٹیو مارکیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ مذہبی بنیادوں کی وجہ سے اگر روایتی بینک کا لون نہیں لینا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی اسلامی بینک سے, SME آسان فائنانس میں تو صرف میزان بینک موجود ہے, لیکن رینیویبل انرجی میں تمام بینک موجود ہیں. تو وہ آپ ان کی اسلامک ورژن بھی, یعنی کہ شریعہ کمپلائنٹ ورژن بھی ان دونوں لونز کے اویلیبل ہیں. تو آپ وہ والے لون بھی لے سکتے ہیں جو کہ جس طرح کہ SME آسان فائنانس ہے, تو اسلامک SME آسان فائنانس بھی ہے جس کو مختصر ہم ISAF کا نام دیا ہے ہم نے. اور اسی طرح رینیویبل انرجی میں بھی اسلامک ورژن بھی اویلیبل ہے. تو آپ دونوں طرح کی پروڈکٹس اویلیبل ہیں, دونوں آپ کے پاس دستیاب ہیں آپشن. اگر کوئی اسلامک آپشن اسلامک ونڈو سے جا کے یا اسلامک بینک سے لینا چاہتا ہے تو وہاں سے لے لے, اور اگر وہ کنونشنل بینک سے لینا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے لے سکتا ہے جا کے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایگزیبیشن ہوگی اس میں بھی بینکس ہمارے ساتھ, ہم نے بینکوں کو پش کیا ہے. انشاءاللہ بینکس بھی یہاں انسٹال اپنے لگائیں گے. اور اس سے پہلے بھی اگر کوئی لون لینا چاہتا ہے تو ہماری سلمان صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز موجود ہیں, اور ہم آپ لوگوں کو بینکوں سے کنیکٹ کروانے میں ہر ممکن آپ کا ساتھ ہمارا تعاون رہے گا. اور ہم بینکس بھی آپ کے کیسز کو فاسٹ ٹریک پہ پروسیس کریں گے یہ آسان فائنانس کے تھرو, اگر آپ ہمارے تھرو بینکوں تک ریفر کریں گے. ود دیز ورڈس آئی تھینک یو دی چیف گیسٹ اینڈ ہوسٹ آف دا شو. اینڈ ماشاء اللہ بہت اچھا ایگزیبیشن کیا, اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا ہی اور سلمان بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہ اپارچونیٹی دی آپ سے انٹریکٹ کرنے کی. سمیڈا ایک وفاقی حکومت کا ادارہ ہے جو کہ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے انڈر ہم کام کرتے ہیں, اور ہم جو کووڈ کے ٹائم پر ہم نے بہت ساری اپنی سروسز, آئی کین پراؤڈلی سے وی ور دا فرسٹ آرگنائزیشن ٹو ڈیجیٹائز all the services starting from advisory services, training programs, اس کے علاوہ ہیلپ ڈیسک, کنسلٹیشن ود دی ایکسپرٹس. ریسنٹلی ہمارے کافی گرانٹس پروگرام چل رہے ہیں, اس میں ایک سمیڈا ون ونڈو کا پروگرام ہے, اس میں ہم نے ابھی اسٹارٹ اپ کی گرانٹس ہیں, گروتھ اسٹیج کی گرانٹس ہیں, انڈسٹریل اسٹیچنگ یونٹس کی گرانٹس ہیں, جو کہ یہ گرانٹس ویری کرتی ہیں $500,000 سے لے کر 1.2 ملین روپیز تک ہماری ڈفرینٹ گرانٹس ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم SME پالیسی کے تحت جو بھی اپروو ہوئی ہے, جس میں فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, SECP, سمیڈا, ساری آرگنائزیشن کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے اسمال کی اور میڈیم کی. تو اس کے تحت ہم پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ کافی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اس میں صرف ایک چیز میں بتاتا چلوں, ایک جو ریگولیٹری فریم ورک, ایک جو اکثر انڈسٹری کا کنسرن آتا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے اوپر ریگولیٹری برڈن ہے, تو ایک ریگولیٹری بلیٹن کے تحت ہم نے یہ کافی ساری ریگولیشنز کو سمپلیفائی کیا ہے یا ختم کیا ہے. انفیکٹ کل بھی اس کی ایک جو آنریبل منسٹر شیئر کریں گے اس کی پروگریس, تو ہم وہاں تک لے کر جائیں گے. تو یہ تبھی پاسبل ہوگا جب آپ کی طرف سے یہ ہمیں فیڈ بیک آئے گا. فرینکلی ابھی تک اتنا زیادہ ریسپانس, ویسے تو جب بھی کسی ایسوسیشن سے ملتے ہیں یہی بات آتی ہے کہ 80 سے 85 انسپیکٹرز ہیں, کمپلائنس آرگنائزیشنز ہیں. جب ہم لسٹ مانگتے ہیں یا ان سے وہ ریگولیشنز مانگتے ہیں تو 8, 10, 12, 15 سے آگے نہیں ہوتے ہیں. ایک اور بات میں شیئر کروں, ابھی جو ایک بات ہوئی تھی کہ اس وقت جو SME کو فائنانسنگ ہو رہی ہے کہ لائک 1.5 سے 2.25 لاکھ جو SMEs ہیں پاکستان میں جن کو فائنانسنگ ہو رہی ہے, اور 500 ارب کے قریب ہو رہی ہے, ریکوائرمنٹ کوئی 4,000 سے 5,000 ارب کی ہے. جو مجھے یاد آیا کہ ابھی اس وقت جو SMEs پاکستان میں 5.2 ملین رفلی ہیں. ایگزیکٹ تو ہمارے پاس پاپولیشن سینسس بھی نہیں ہوتا ہے, تو یہ بھی ہمیں ڈفرینٹ جو سورسز کے تحت نمبر نکالے ہوئے ہیں. جیسے پاکستان میں جو الیکٹریسٹی کنیکشن ہیں آپ کے ڈومیسٹک کنزیومر اور انڈسٹریل, پھر کچھ انفارمل جو الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے انفارمل طریقے سے,
اس کے تحت 5.3 to 5 million SMEs ہیں. لیکن اگر میں FPCCI سے بات کروں, جو FPCCI کے انڈر جو بھی چیمبر آف کامرس ہیں, جو بھی ایسوسیشن ہیں, ان کے نمبر بھی اگر پورے پاکستان کے دیکھیں 2-2.25 لاکھ ممبرز ہیں سارے چیمبر آف کامرس کے اور ایسوسیشن کے. تو یہ نمبر تقریباً وہی آتا ہے جو جتنے لوگ فائنانسنگ لے رہے ہیں. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ سب لوگوں سے FPCCI سے ریکویسٹ ہے, جو لوگ ایسوسیشن کا پارٹ نہیں ہیں, جو چیمبرز کا پارٹ نہیں ہے, ان کو آپ نے اپنی طرف لانا پڑے گا, تبھی جا کے یہ جو میسج ہے یا یہ اس طرح کی اسکیمز ہیں تب ان لوگوں تک پہنچیں گی. تو یہ اس میں ڈیفینیٹلی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کی بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے, اور یہ لوگ آپ کی زیادہ سنتے ہیں. آپ ان کو اپنی ایسوسیشن میں چیمبرز میں ممبرز کریں, تب جا کے ان کو پتہ چلے یہ پروگرامز ہیں, اس طرح کی بینیفٹس لے سکتے ہیں. تو یہی میری ریکویسٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. یوسف بھائی, وی آر سو گلیڈ دیٹ یو ہیئر. اور آپ پرنٹنگ انڈسٹری کے اور اس چیز کے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں, اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ نے بڑھ چڑھ کے اس میں کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, سو ایوری بڈی ہیز ایکسپیکٹیڈ فرام یو, اینڈ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کراتا ہے. اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا باسط بھائی کا, عزیز بھائی کا, سلمان بھائی کا, فیصل بھائی کا, کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ڈان پیپر کو کہ وہ یہاں پہ اپنی پیپ گائی کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے اس کا اظہار کر سکے. اور جنوری سے ہی ہمارے ساتھ یہ انگیج ہو گئے تھے کہ ہم ایگزیبیشن کرنا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک, ٹاک ٹو یور کسٹمرز اور آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں. سو آئی تھنک کہ اٹ واز اے ٹف ڈیسیژن, لیکن ویری بورڈلی ٹیکن ماشاء اللہ سے. سو آئی وڈ سے اینڈ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم بہت جلد یہ کہہ رہے ہوں گے رائٹلی ٹیکن انشاءاللہ. تو میں جب آ رہا تھا تو کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ ایگزیبیشن کیسا ہوگا, 2017 جیسا ہوگا؟ میں نے کہا یار کیوں نہیں ہوگا. انہوں نے کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اٹ ریئلی ڈیپینڈز آن اس, ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمیں ول ہیو ٹو اسٹیپ فارورڈ اینڈ وی ہیو ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر ود ایوری بڈی. دیئر ڈیسیجن از آور ڈیسیجن. So, and I would also like to thank my board members, my brothers which are sitting here. انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھ پہ یہ ٹرسٹ کیا کہ میں ان کو ڈان پیپر کو سب کے آگے, آپ سب کے آگے ریپرزینٹ کر سکوں. اور above all, the very legendary person in the history of paper, Mr. Shahzad Iqbal, ان کو ریپرزینٹ کر سکوں, ان کی لیگیسی کو ریپرزینٹ کر سکوں. I've had experience 15 years abroad or more. میں نے پاکستان دنیا کی ٹاپ 50 کمپنیز میں کام کیا. میں یہ فخر اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے آپ کو نہیں بتا رہا. میں نے شہزاد بھائی کے ساتھ جو کام کیا, that was the best ever learning time of my life. And شہزاد بھائی نے ڈیورنگ دیٹ ٹائم جو پیپ گائی کے لیے کام کیا, پرنٹنگ انڈسٹری کے لیے کام کیا, میرے خیال سے کوئی ایسا پرنٹر نہیں ہوگا, کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس انڈسٹری ریلیٹڈ ہو جو ان کو نہ جانتا ہو اور ان کی کاوشوں کو نہ اس کا احساس کرتا ہو. وی آر ناؤ the second generation in this business and the third is on the way. Son of Shahzad Bhai, Mr. Faik, is also sitting here together with our eldest brothers, Tanveer's son, Mr. Meyer. These are the new generation, which is the third generation coming, and it's up to us now to take on the legacy of Shahzad Bhai. And we assure you that we're committed. Hum committed hain, hum khade hain yahan pe, and we will continue to do everything whatever it takes. So میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ 2019 میں لاسٹ میں ایگزیبیشن ہوا تھا, اور اب کراچی میں یہ 5 سال کے بعد ہونے کو جا رہا ہے.
एग्जीबिशन कोई कारोबार हो, बंदा हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी चीज़ों को एग्जिबिट करे. सो इवन दो व्हाटएवर कंडीशंस वी आर इन राइट नाउ, हमें इस चीज़ को फुली सपोर्ट करना चाहिए कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, ना सिर्फ हम इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को दिखा सकते हैं what we are capable of. So I really applaud that. प्रिंटिंग का और पेपर का चोली दामन का साथ है, और लोकल इंडस्ट्री हो चाहे इम्पोर्टेड पेपर हो, ये हमारा काम है. इट्स आवर ड्यूटी कि हम हर वक्त प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए वो आला दर्जे का पेपर इन द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, बेस्ट पॉसिबल टाइम, वो हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए करें. और हम जो पेपर ट्रेड है, पेपर ट्रेड वाले पेपर मर्चेंट्स हैं, वी आर डे एंड नाइट वर्किंग एंड कमिटेड टू फुलफिल दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिंटिंग इंडस्ट्री. इसके अलावा आई वुड लाइक टू ऑल्सो अपलॉड, अप्रिशिएट शबीर भाई यहाँ बैठे हैं. अब मैं पाकिस्तान से बाहर था, पाकिस्तान में मैं आया तो मैं बहुत अर्ली स्टेज पे किसी भी तरह से शबीर भाई के साथ इंगेज हुआ और मैं इनसे काफ़ी क्लोज़ हुआ. और मैं इसके अलावा ये जब से इन्होंने ये सीट संभाली है, मुझे ये लगता है कि दिस टाइम हम लोग हमारे जो मसाइल हैं प्रिंटिंग के, पेपर के, वो आला दर्जे पे हुकूमत लेवल पे पहुँचे. सो रियली अपलॉड दैट. मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बासित भाई से, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं हैं, कि अगर वो समझते हैं न्यू जनरेशन इज कमिंग टुगेदर विद एक्सपीरियंस पीपल, क्यों ना कोई एक कमेटी तश्कील की जाए जिसमें प्रिंटिंग के कुछ लोग हों, पेपर के कुछ लोग हों, एक उनको आपस में कोई मंथली मीटिंग हो, कुछ हो, और शबीर भाई की हेल्प से हम ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं और इसमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें. इसके अलावा जस्ट टूवर्ड्स, मैं जल्दी ख़त्म करूंगा क्योंकि हमें हमेशा डर ये होता है कि कहीं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले कभी ना आ जाए, सिस्टम में आ गया फिर बाहर रश पड़ जाएगा, और हम जल्दी रैप अप करें. आई विल नॉट टेक लॉन्ग. डॉक्टर मिनाज साहब, उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है यहाँ पे, और ही हैज़ ऑलवेज, शबीर भाई आपकी थोड़ा मुतवज्जा हूँ कि हमेशा उन टुगेदर विद अदर मेंबर्स ऑफ पेपगाई उनकी कोशिश ये रही है कि किसी तरह प्रिंटिंग इंडस्ट्री, by the way, this is the second largest industry of Pakistan, which is employing over 2 million people, and it's over 5 billion. So it's a huge number. So उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि किस तरह से हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री को हम आगे लेके जाएं, हम इसको 24 घंटे पे लेके जाएं. हाउ डू वी डू दैट? जो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरे ख्याल से अगर शबीर भाई आप अपनाएं तो उसको टेकअप कर सकते हैं, कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास पब्लिशिंग इदारे ऐसे हैं कि जो बुक्स बाहर से प्रिंट करवाते हैं. अगर हमारा ये मसला सॉल्व हो जाता है और वही किताब हमारे मुल्क में प्रिंट होना जा सकती है, तो हमारी इंडस्ट्री 24 घंटे पे जा सकती है. इट इज़ सो इम्पोर्टेंट. इसके लिए हमारी कोई ज़रूरत है, इसके लिए किसी किस्म की भी हमारी ज़रूरत है. और भी मेरे ख्याल से बहुत से हज़रात यहाँ बैठे हैं जो ये चाहेंगे कि इस चीज़ को फ़रोग़ मिले. और मैं आखिर में तनवीर भाई, सेंचुरी पेपर और बुल्ले शाह, all these people, you know, we really need to appreciate these hard times. You know, they are continuing to still produce in our country. It is a huge major contribution to employment, to our economy. So I applaud that for Tanveer bhai, and I request that Tanveer bhai that you will take all the measures possible in order to expand whatever the expansion that can happen in paper industry. So at the end हम सब मिल के अल्लाह ताला से दुआ करते हैं
کہ پروردگار اس ایونٹ کو کامیاب کرنا، اور یہ دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کی بات کی جائے. اور میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ ڈو ناٹ تھنک کہ یہ کیسا ہوگا کیا ہوگا، اسٹیپ فارورڈ. اور یوسف بھائی آپ اسٹیپ لیں گے، بڑے اسٹیپ لیتے ہیں تو چھوٹے اس کو فالو کرتے ہیں. آپ نے اسٹیپ لینا ہے، ہم اسٹیپ لیں گے، ہم سب مل جائیں گے. اور ایک آخر میں ایک ریکویسٹ کہ پرنٹنگ انڈسٹری کا یہ جو ایگزیبیشن ہے، اٹ از آلسو اے ویری بگ اپرچونیٹی کہ جہاں پہ یہ ایٹ دی اینڈ یہ ڈبہ بنتا ہے، ڈبہ بننے کے بعد اینڈ پروڈیوسر کے پاس جاتا ہے. ہم ان لوگوں کو ضرور بلائیں. علی بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں، ڈیلکس بیٹھے ہیں، اور بہت سارے اسماعیل بھائی بیٹھے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں. جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کو بلائیں تاکہ وہ آ کے ہمارے ساتھ انگیج ہوں، پرنٹنگ انڈسٹری کے ساتھ انگیج ہوں، ہمارے ساتھ انگیج ہوں، ہماری سوچ ایک ہو، اور ٹوگیدر وی ورک فار اے بیٹر فیوچر آف پاکستان. تھینک یو ویری مچ. تھینکس فار لسننگ. تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے، کیونکہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تھوڑی بہت بات ہوگی، شاید سلیم صاحب نے کوئی بات کی نہیں تو مجھے کوئی آگے بات کرنی پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ سلیم صاحب اگر میرے اس بات کریں گے تو میں تھوڑا سا، ایک تو پرانی یادیں کہ پاپ گئی کے ساتھ اور اس ایگزیبیشن کے ساتھ تعلق ہمارا سعید صاحب مرحوم کے دور سے ہے، سینچری کا، اور اس وقت سے ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور 2017 کی ایگزیبیشن کو ایک ڈفرینٹ وے میں کہ کسی ٹریڈر نے اس میں، کوئی ٹریڈنگ ہاؤس نے ایک بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ان اے بگ وے، تو وہ کریڈٹ گوز ٹو مرحوم شہزاد اقبال صاحب. اور مختلف سابقہ لوگوں کا جو کنٹریبیوشن کا نام لیا گیا، خالد بھائی نے بھی ذکر کیا تو شاید میں مس کر گیا سننا. غیاث صاحب مرحوم، ایک فیز ان کا بھی تھا پروبیبلی 2002 اور 3، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیز تھا. اس فیز میں پاپ گئے کا پورا ایک ڈیلیگیشن، فرسٹ ٹائم شاید اتنا بڑا ڈیلیگیشن سری لنکا میں ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی، اس میں گیا اور اس میں فلی پارٹیسپیٹ کیا. اور شاید ٹریننگ انسٹیٹیوشن کی ایک قاضی صاحب بھی اس میں موجود تھے. تو ٹریننگ انسٹیٹیوشن کا ایک آئیڈیا اس وقت جنریٹ ہوا وے بیک ان 2002 اور 3 if I remember. اچھا، اب انڈسٹری کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کریں تو لیٹس فیس اٹ کہ اس وقت ایک چیلنجنگ فیز سے پوری انڈسٹری گزر رہی ہے. نہ صرف پیپر اینڈ پیپر بورڈ انڈسٹری، پوری نیشنل اکانومی اس سے گزر رہی ہے. اور اس کو چیلنج کو فیس کیا جا سکتا ہے ود یونٹی اینڈ بائی انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر پرابلمس. آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ از آلویز کاؤنٹر پروڈکٹیو. پوائنٹ اسکورنگ نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں یا جلسوں میں تو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے، لیکن اس سے گین کچھ نہیں ہوتا. سلوشن کی طرف یہ جو نہیں ہم بڑھتے، تو ہمیں سب کو انڈسٹری کو سلوشن کی طرف بڑھنا چاہیے. پرنٹنگ انڈسٹری کا پاپ گئی کا اگر، اور یہ پاپ گئی نے جب سے اپنے پلیٹ فارم میں ٹریڈنگ کنسرنز کو بھی ایڈ کیا اور مینوفیکچررز کو بھی ایڈ کیا، تو بیسیکلی انہوں نے اس کو ہورائزن کو براڈن کر دیا. ایک پرنٹر جب ایک را پیپر یا را پیکیجنگ بورڈ کو لے کے جب اس کے اوپر ملٹی کلر پرنٹنگ وتھ سرٹن فیچرز، تو وہ پروڈکٹ جب ڈسپلے پہ جاتی ہے تو ایک وائٹ پیپر کو یا وائٹ بورڈ کو آپ نے ایک شیپ دے دی، تو وہ اتنی اٹریکٹیو چیز بن کے اور ایک سرٹن اماؤنٹ پہ بک رہی ہے. جب آپ نے پیپر انڈسٹری کو ایڈ کر دیا تو ویلیو ایڈیشن تو ڈیفینیٹلی پیپر میں آپ نے کی. جب پیپر انڈسٹری کو بھی آپ نے ایڈ کر دیا تو بیسیکلی ویلیو ایڈیشن آپ نے ایکسٹرا آرڈنری انریچ کر دی. پیپر انڈسٹری ویسٹ پیپر جو گدھا گاڑیوں پہ لوڈ ہو کے تو فیکٹریوں تک پہنچا اور ایک سرٹن لیول پہ پہنچا، اس کو پیپر کی شیپ دی اور اس پیپر کو یا بورڈ کو شیپ دے کے پرنٹنگ پریس پہ پہنچا اور وہ پرنٹ ہو کے ایک سپر سٹور کے شیلف پہ پہنچا. تو اس ہورائزن کو بڑا کر دیا اینڈ کریڈٹ گوز ٹو پاپ گئی. اب میں کنکلوڈ اس پہ کرتا ہوں کہ جو سلوشن
की तरफ है कि हमें एज टीम काम करना चाहिए, चाहे वो इम्पोर्टर है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे प्रिंटर है, और वी मस्ट इनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और एट द सेम टाइम जो मेरी रिक्वेस्ट है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री और फ्लोरिश कर सकती है, चाहे वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो, स्टील हो, पेपर एंड बोर्ड हो, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट करें। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट करेंगे तो हमारी नेशनल इकॉनमी भी ठीक हो सकती है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री मॉडर्नाइज भी हो सकती है। इस वक्त फॉर्चुनेटली चंद में नाम इसलिए हमारी कंपनी डेफिनेटली हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में 100% टैक्स पेयर है, और बुल्ले शाह पैकेजिंग है जिसका आप भी लोग नाम लेते हैं, लेकिन बाकी इंडस्ट्री के बारे में मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो फुल्ली टैक्स। अगर उनको आप इनकरेज ना करें एज प्रिंटर, एज ट्रेडर, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज सेक्टर इनकरेज होगा, आपकी गवर्नमेंट नेशनल एक्सचेकर को भी पैसा जाएगा। हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आप हमारी एनुअल रिपोर्ट में देखें कि अगर हमने लास्ट ईयर की जो प्रॉफिटेबिलिटी एनुअल रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंट 2.9 बिलियन का हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नेशनल एक्सचेकर को जो कंट्रीब्यूशन है 3.6 बिलियन का है। तो अगर सारी इंडस्ट्री ये कंट्रीब्यूशन अगर दे रही हो, जबकि हम टोटल पेपर बोर्ड सेंचुरी पेपर को लोग कहते हैं जी इट इज़ द ओनली कंपनी, तो प्रैक्टिकली we are holding only 13% of the market share. Previously हमने कोई डाटा कहीं से कलेक्ट किया, इस वक्त जो पाकिस्तान की टोटल मार्केट साइज है पेपर एंड पेपर बोर्ड का 1.9 मिलियन टन पेपर एंड पेपर बोर्ड कंज्यूम हो रहा है पाकिस्तान में, और आर हम्बल कंट्रीब्यूशन इज 250,000 टन्स। और इस छोटी सी कंट्रीब्यूशन के ऊपर और मोरलेस इससे मिलती जुलती फिगर होगी बुल्ले शाह की, तो हमारा कंट्रीब्यूशन किसी जगह से डाटा 87% जो इस सेक्टर से टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, वो इन दो कंपनियों से जा रहा है। तो अगर आप हेल्प करें, नॉट द इंडस्ट्री, ये मुल्क की हेल्प हो जाएगी कि अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को इनकरेज करें, आप बाय करें ऑर्गेनाइज सेक्टर से, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान की इकॉनमी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं इसी अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और कि आपने सेंचुरी के साथ जो हमारे बिजनेस और लोकल इंडस्ट्री के साथ काम करने का, कुछ हमारे लोग जो डायरेक्ट हमारे कस्टमर हैं और रेगुलर हैं थ्रू थिक एंड थिन वो हमारे साथ रहे हैं, उनको ये भी एक आइडिया हो गया होगा कि जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको इस क्राइसिस सिचुएशन में, और मुराद साहब ने बड़ा अच्छा इसको बड़ी तकवीत मिली इससे कि रियलाइज़ करते हैं कि लोकल इंडस्ट्री भी कोई एफर्ट कर रही है। तो इस क्राइसिस सिचुएशन में जब अवेलेबिलिटी किसी चीज़ की नहीं और इमरजेंसी किसी को हुई है, तो जो हमारा 30 डेज़ का नॉर्मली लीड टाइम, क्योंकि हम स्टॉक में, तो विद इन डेज भी डिलीवर हुआ है। बहुत सारे हमारे कस्टमर इनमें होंगे, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट करें, कोई भी हो, मतलब वो सेंचुरी हो, XYZ, सीमेंट लें, सरिया लें, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से लें जो नेशनल इकॉनमी को भी फ़ायदा पहुंचा रहा हो, और मुल्क में मॉडर्नाइजेशन, अच्छी मशीनें भी ऑर्गेनाइज सेक्टर ही लाएगा। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। यहाँ अभी तनवीर साहब ने भी कुछ बातें की हैं, कुछ लोगों ने और ने भी की है। नो डाउट कि ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है पेपगाई, जिसकी वजह से जितने ट्रेडर्स हों, कन्वर्टर्स हों, प्रिंटर्स हों, सब एक जगह जमा होते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर शेयर करते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट भी करते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर मिनहाज साहब को, जो अभी मौजूद नहीं है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमेशा इस काम में बहुत मेहनत की। खालिद अजीज साहब जो इस मरतबा ये काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी बदर एक्सपो की तरफ से आज हुई है कि जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है कि आज जो बुकिंग करेगा, जिन्होंने पैसे दे देने उनका 50% आप पूछ लीजिए, सब आपको 50 कहेंगे। आप पूछिए, तो मैं वो 50% जो बचेंगे
मैं इंशाल्लाह सलमान हारून साहब की जो काविशें हैं उनको मैं डोनेट करता हूं IBM की तरफ से। साथ साथ मेरे भाई सलमान हारून बहुत लगता है कि एक्टिव नहीं होंगे। अब यकीन करें ये रात को 2 बजे तक आदमी काम करता है, इसका अपना बिजनेस छोड़ के भी ये फलाही कामों में लगा रहता है। ना कि सिर्फ प्रिंटिंग इंडस्ट्री, बाकी बहुत से हमारे जो मेमनों के हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ये लगे हुए होते हैं। तो मैं सलमान हारून साहब की जो भी काविशें हैं उनके लिए हाउस से कहूंगा कि पुरजोर उनको तालियों में दीजिए। साथ साथ IBM की तरफ से मैं सलमान हारून साहब के लिए जो जिस जगह जिस मद में भी ये लगाना चाहें 1 मिलियन का इनको डोनेशन में दे रहा हूं IBM की तरफ से। अब मैं हमारे चेयरमैन खालिद अजीज साहब और इस वक्त प्रेसिडेंट फेडरेशन के मौजूद है मेरे सामने, मेरे साथ में मंशा साहब, उनकी इजाजत से कुछ वो बातें कहना चाहता हूं जो मेरी ट्रेड को, प्रिंटिंग की ट्रेड को, कन्वर्टिंग की ट्रेड को और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेड को सबको एक ही प्रॉब्लम्स हैं। आज हमारे लिए ये भी खुशनसीबी है कि स्टेट बैंक के एक नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, रिजवान साहब, तो मैं उनके लिए भी कुछ एक आध सवाल होगा जरूर मैं दूंगा। जनाब, जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें से 2 जो अपने आप को ऑर्गेनाइज कहते हैं, उन्होंने हमें कस्टम के लिहाज से हार्ड टाइम दिया और हमने वो हार्ड टाइम लेने के हम काबिल भी थे, हमें दिया भी, हमने लिया भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनतें रंग लाईं और हमने अपनी ट्रेड में से अंडर इनवॉइसिंग नाम की चीज को बंद करके दिखाया, जो कि ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि किसी एक ट्रेड के अंदर आप अंडर इनवॉइसिंग कंप्लीटली बंद कर दें। यही तवक्को मुझे इन लोगों से भी थी। तो आपको तो मालूम ही है कि इनके पेटी भाई आज भी 80 रुपए की इनवाइस देते हैं, 200 रुपए का माल देते हैं, 4 ट्रक के बाद एक इनवाइस देते हैं। तो जहां हमें इन्होंने जन्नत की तरफ धक्का दिया है, ये अपने पेटी भाइयों को भी जन्नत की तरफ ले जाएं तो इस मुल्क का कम से कम 30 बिलियन का रेवेन्यू मिलेगा, जो आज मेरे मुल्क की जरूरत है। तो मैं तनवीर साहब से कहूंगा कि हम एक टीम बना देते हैं, खालिद साहब उसको लीड कर लेंगे। आइए आप भी हमारे साथ और इस मुल्क में से टैक्स चोरों का हम खात्मा करें। आज मेरे मुल्क को बहुत शदीद, शायद इतनी कभी जरूरत नहीं थी टैक्स की, वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर्स 1 रुपए की भी आपको कहीं टैक्स चोरी में ना तो मिलेंगे और ना हम उनको ये करने देंगे। यही चीज मुझे दूसरों से भी चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क बहुत जल्दी इस क्राइसिस से निकल जाएगा। मेरे भाई तनवीर साहब ने बहुत मुझे खुशी हुई है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने 2.9 बिलियन का प्रॉफिट लिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही लिया इन्होंने और इनका हक भी है। तो अगर इनको इंजरी नहीं है तो फिर एंटी डंपिंग क्यों लगी हुई है? इसका सवाल ये जवाब ये खुद देंगे। तो मैं कहूंगा कि फिर आइए, वॉलंटरी आइए और एंटी डंपिंग खत्म कराइए ताकि आपको एक मुकाबले की फजा मिले। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर वही बात है कि टैक्स चोरों की आप हिमायत करेंगे। जब आप बिल्कुल किसी को कॉर्नर पे लगाएंगे तो वो टैक्स तो चोरी करेंगे। तो मैं कहूंगा कि प्लीज आइए हमारे साथ और इस मुल्क की तरक्की के लिए ये सारी चीजें खत्म कीजिए और मुकाबले की फजा पैदा कीजिए। मैं पेपगाई को ये मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि इन्होंने आज ये इवेंट भी सजाया। और खालिद साहब से मैं कहूंगा कि ये जो हम करने जा रहे हैं इसको एक कैंपेन बना लीजिए कि पब्लिक को अवेयरनेस हो
کہ ہماری پرنٹنگ انڈسٹری اس وقت دنیا کے ایشیا کے علاقے میں سب سے بہترین مشینری رکھنے والی انڈسٹری ہے. ہماری پرنٹنگ انڈسٹری جس کے بعد ماشاءاللہ سے ایک کوالیفائی آدمی ہے اس انڈسٹری کا, then why you are not able to export؟ وہ اسی لیے ہم اس لیے نہیں ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں جو کاغذ ملتا ہے وہ ہماری مشین لینے کو تیار نہیں ہے, اور جو ہم کاغذ منگاتے ہیں باہر سے اس کے اوپر اینٹی ڈمپنگ, آر ڈی, ڈیوٹی میں نے کچھ لوگوں کو ادھر دیا ہے جس میں دکھایا گیا کہ پاکستان کا جھنڈا سب سے اونچا ہے. جتنی ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز تعلیم کے کاغذ پہ پاکستان میں ہے اتنی ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز ہمارے پورے ریجن میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور مقابلے کا یہ حال ہے کہ کہیں 5% اور ہم 30% پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو جس ملک میں تعلیم کے اوپر 30% ڈیوٹی ہوگی وہ ملک کیا کرے گا, کیسے پڑھے گا؟ اور تعلیم پہ سیل ٹیکس, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, تعلیم دینی ہے تو سیل ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, تعلیم اگر بیچنی ہے تو سیل ٹیکس ضرور لو. تو وہ یہ تعلیم پہ سے سیل ٹیکس ہٹایا جائے, پیپر پہ سے سیل ٹیکس ہٹایا جائے, اور اسپیشلی آر ڈی جس کو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو خوشخبری دیں گے ہم کہ ہم آر ڈی ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. وہ ہمارا رائٹ ہے اور وہ ہم ضرور کریں گے. پیپگائی اگر اس کو کمپین کے طور پہ چلائے تو میں ایکما کی طرف سے, ہمارے سینئر وائس چیئرمین انیس نور محمد کی طرف سے آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم پوری ٹیم آپ کو دیں گے اور ایک کیمپین کی شکل میں پوری بنا کے دیں گے جس میں ڈان کنورٹر بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم ٹریڈر بھی آپ کے پورے ساتھ ہوں گے, اور یہ ایگزیبیشن ایک یادگار ایگزیبیشن بن جائے گا. میں میرے اسٹیٹ بینک سے آئے ہوئے رضوان بھائی سے ایک پرابلم ہماری بہت شدید ہے آج کل تمام امپورٹرز, وہ میں ان کے پاس ریکویسٹ کروں گا اور کوئی نہ کوئی اس کا راستہ بھی بتا دیں. ہماری سائٹ کی ایل سیز ہیں 100% سائٹ والی. بینکر ہم سے 15 دن پہلے پیسے لے لیتا ہے اور بولتا ہے میرے پاس ڈالر نہیں ہے. ان کے ٹریزرر اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے امپورٹر روز صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ان کی خوشامد کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمارا مال ڈیمریج میں پڑا ہوا ہے, لیکن وہ نہ تو مال چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے بغیر اس کے, اور یہ 10 سے 15 دن وہ ہمارے پیسے بھی استعمال کرتے ہیں. اور یہ شکایت ہم نے باقاعدہ ریٹرن میں بینکوں کو کی بھی ہے. تو میں آپ کے توسط سے کل انشاءاللہ اور پاکستان پیپر مرچنٹ کے سینئر وائس چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں, وہ آپ کو ایک خط بھی لکھیں گے, اور اس کے لیے آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ اگر کوئی بینک بینکنگ لا کی خلاف ورزی کرتا ہے, جو آپ کا لا ہے کہ 5 دن کے اندر اندر یا تو ڈسکیبنسی لانچ کرنی ہے یا ریمیٹنس کرنی ہے, وہ آئیڈیل رکھتا ہے 15 دن تک, جس سے انٹرنیشنل کانٹریکٹس بھی ہمارے خراب ہوتے ہیں اور ہمارے پیسے بھی ضائع ہو رہتے ہیں ڈیمریج کی شکل میں. اس میں آپ اسٹیٹ بینک ہماری ہیلپ بھی کرے اور ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم ٹریڈ کو اور سیدھا کر سکیں. میں آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. بولنے کو بہت ہے لیکن انشاءاللہ اور عزیز ایگزیبیشن میں ایک اور ڈنر ہے, اس میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آئیں گی اور اس میں بولیں گے بھی. میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس ایگزیبیشن کو بہت کامیاب کرے اور ہمارے ملک کے لیے اس کو بہت بہتر کرے اور تمام لوگوں کو بھرپور روزی کا ذریعہ بنائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے تو پہلے بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا, بلانے کا. اوریجنلی تو ہمارے چیئرمین صاحب عزیز خالد صاحب, سلیم بکیا صاحب, ہمارے دوست سلمان بھائی, ان سے تو ہم فیڈریشن میں بھی کافی ہیلپ لیتے رہتے ہیں. مجھے یہاں آ کے زیادہ پتہ چلا کہ وہ کتنے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہیں, اتنا ہمیں وہاں پہ ہمارے پاس اندازہ نہیں تھا. ہمارے یوسف صاحب, یوسف ٹن والا, باسط صاحب, تنویر صاحب, ہمارے محترم مراد بھائی, انہوں نے تو بہت پیار سے ہمیں بلانے کی کوشش کی. تو اٹ از ریئلی ونڈرفل ایکسپیرینس ٹو بی سینگ دا پوٹینشیل اینڈ دا زیل ہیئر آف دی پرنٹنگ گرافک انڈسٹری. واقعی میرا دل بہت خوش ہوا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آنے سے پہلے
کہ اتنی زبردست پوٹینشیل والی انڈسٹری ہے. اوریجنلی تو مجھے اسپیچ لکھ کے دی گئی میرے اسٹاف نے اور بتایا کہ جی کہ جا کے آپ نے بات کرنی ہے, لیکن جس طرح گفتگو ہوئی ہے تو کچھ بات فارمل کر کے پھر میں چاہوں گا کہ کچھ انفارمل بھی بات کروں, تھوڑا سا چاہے 1-2 منٹ لگ جائیں تو پلیز بیئر ود می. جی ہاں جی, پرنٹنگ اینڈ گرافک انڈسٹری اشتہاری مواد, پوسٹرز, بروشرز, فلائرز, بزنس کارڈ, بل بورڈز کو ایک نئی جہت اور نئی واضح قطع ماڈرن انداز میں اسٹائل دیتی ہے. یہ بات ہم سب کو سمجھ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بزنس گروتھ کے لیے ایک لازمی ٹول تصور کی جاتی ہے. اپنے کسٹمرز, کلائنٹس کو اٹریکٹ کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے, بہترین ذریعہ ہے. اس انڈسٹری سے فائدہ ہیوج اماؤنٹ آف جو مواد ہے یا اطلاعات ہے وہ فوری طور پہ ہمیں ایک پیپر کی شکل میں, ایک پرنٹ کی شکل میں مل جاتا ہے. در حقیقت پرنٹنگ اینڈ گرافک انڈسٹری اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اسے موجود دور کے ایجادات میں ایک بہت ضروری ایجادات بھی کہا جا سکتا ہے. اس ریسنٹ ہسٹری میں ہماری زندگی کے معاملات کو یکسر تبدیل کر دیا گیا ہے, بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری زندگی نئی جہت اور نئی رواں ڈال دی گئی ہے اور ہماری ضروریات کا ایک لازمی جز بن گئی ہے, جس کی مدد سے ہم روز بروز ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہی سے بھی آگاہ رہتے ہیں. یہ انڈسٹری تقریباً جو مجھے بتایا گیا کہ قریب 2 ملین افراد کو روزگار دیتی ہے. یہ میرے لیے بڑا ہارٹننگ تھا, واقعی میرا دل بہت خوش ہوا, اور آپ سب کو نا اپریسیشن, شاباش, اور اپنے لیے خود تالیاں بجائیے جناب. ریئلی ایک انڈسٹری کا یہ اس میں لکھا نہیں ہے کیونکہ میری اپنی فیلنگز بھی کچھ ہیں. جب انڈسٹری ایک روزگار دیتی ہے تو ایک روزگار کے ساتھ 6, 7, 8 افراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیملی کا حصہ ہوتے ہیں اور اس سے بینیفٹ کرتے ہیں. اور اتنی بڑی انڈسٹری جب اتنے زیادہ, جب 2 ملین کے ساتھ کر کے اور کروڑوں سے اوپر کے افراد کو اگر روزگار دے رہی ہے تو یہ واقعی بڑا ڈیزرونگ ہے. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا جب میں بیٹھا ہوا تھا, سلیم بھائی آپ لوگوں نے جو مجھے اطلاع دی کہ قریب 30 سے 35 ہزار, آپ نے شاید اس وقت ڈسکشن میں یہ بتایا کہ 15,000 کے قریب رجسٹرڈ لوگ ہیں جو انڈسٹری کے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ 30 سے 35 فارمل انفارمل ملا کے اس انڈسٹری کے ساتھ پرنٹنگ پریس موجود ہیں. تو یہ بہت خوشائن بات ہے اور سن کے اور سمجھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. اور اس انڈسٹری میں نا گروتھ بہت زیادہ ہے, اور سب سے جو اس میں خوبصورت بات ہے کہ شاید دوستوں کو اندازہ ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو اس سے منسلک ہیں, 5% کے قریب آپ کا ایکسپورٹ میں بھی پیکنگ مٹیریل کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے. تو ایکسپورٹ میں بھی آپ لوگوں کا اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے جیسے کسی ایکسپورٹ انڈسٹری کا ہوتا ہے. تو ویل ڈن سر آن دس. میری رائے میں پرنٹنگ انڈسٹری کا کاروبار ایک فنڈامنٹل جز ہے, خاص طور پر پرنٹنگ پر انحصار کرنے والی صنعت اور تجارت. چاہے آپ ایک بلڈر ہوں, چاہے آپ کوئی کام کی تلاش میں کر رہے ہوں, سی وی بنانی ہو, یا چھوٹے کاروبار سے ہو, پروموشن سے ہو, غرض کے کسی بھی سیکٹر میں دیکھا جائے تو پیپر پرنٹنگ کا تعلق رہنا ہی ہے. کاروبار کے لیے ایڈورٹائزنگ پرنٹنگ کو سمجھنا ایک زیادہ مؤثر بننے میں مدد دے سکتا ہے. آپ کے کاروبار میں برانڈ کو روشناس کرانے میں, شہرت دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. میں اس پرنٹنگ پیک 2022 کے انعقاد کے پاکستان پرنٹنگ اینڈ گرافک ایسوسیشن اور بدر ایکسپو جس کے اشتراک سے یہ ممکن ہوا ہے, اور آپ کی کوششوں اور کاوش کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, جو اس انڈسٹری کو فروغ کے لیے انتہائی مفید پلیٹ فارم ہے. یہ سر آپ لوگوں نے بہت اچھی محنت کی ہے اور اللہ کرے یہ مکمل کامیاب ہو اور اس کو بہت زیادہ کامیابی ملے. مجھے امید ہے کہ پرنٹنگ پیک 2022 سے مقامی صنعت کو یہ موقع ملے گا کہ وہ شعبے کے ماہرین اور بین الاقوامی شہرت کے حامل اداروں سے, پرنٹنگ اینڈ آرٹس گرافکس کے بزنس مینوں سے, کمپنیوں کے ساتھ آپ کے روابط کو مضبوط اور اس شعبے میں نئی رجحانات سے آگاہی پیدا ہو. جہاں تک اس شعبے کے مسائل کا تعلق ہے تو مجھے یہ لاسٹ ایئر سے شاید آر ڈی کا ایشو ہے آپ لوگوں کا, اور یہ آر ڈی کا ایشو لگایا گیا ہے, اور یہ اس کی گروتھ میں نا ایک فنڈامنٹل رکاوٹ ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آر ڈی تو لگنی چاہیے, لیکن
इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री साइड बाय साइड चले या सिर्फ एक इंडस्ट्री फ्लरिश करे और दूसरी ना करे, तो ये चीज़ जो है ना वाकई हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि यहाँ पे एक रिवायत रही है। ये मैं ज़रा अलहदा बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम फेडरेशन में हैं तो तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स, एसोसिएशंस या मुख्तलिफ सेक्टर के लोग हमारे साथ हैं। हमारे पास आके मुख्तलिफ लोग ऐसी इत्तलात देते हैं जिससे वाकई बाज़ औक़ात ना बहुत हैरान कुन हद तक इंसान परेशान हो जाता है कि डिफरेंट सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल के अंदर 2 कंपनियां मौजूद होती हैं, 3 कंपनियां मौजूद होती हैं और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए रॉ मटेरियल के नाम पे इंतहाई हद तक प्रोटेक्शन दे दी जाती है और वो अपनी फील्ड में जायंट होती हैं। हम दोनों इंडस्ट्रियों को साइड बाय साइड चलना बेहतर समझते हैं और शायद जिसके बाद पाकिस्तान एक्सपोर्ट के काबिल हो सके। हमारी कोई इंडस्ट्री जो कि प्रोटेक्टेड है शायद बाज़ औक़ात तो ओवर प्रोटेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हम ऑटोमोबाइल वाले आते हैं हमारे साथ, ये शिकायत करते हैं कि जी ऑटो इंडस्ट्री ओवर प्रोटेक्टेड है, उनकी क्वालिटी और प्राइसिंग में प्रोटेक्शन की वजह से वो जिद्दत नहीं आती है और कंपटीशन का मेयार नहीं बनता है। और जब कंपटीशन का मेयार नहीं बनेगा तो वो प्रोडक्ट्स जो है ना शायद इंटरनेशनल मार्केट के लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। और इसके साथ हमारे साथ मुख्तलिफ, चाहे किसी सेक्टर का नाम ले लें, पेपर का भी इत्तफाक से जिक्र हुआ तो ये बात मैंने फील की, ऑयल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, बहुत सारे इस तरह हैं। इस चीज़ को जो है ना हम हुकूमत से ऑलरेडी टेकअप भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एमिकेबली इंडस्ट्री को फ्लरिश करे, क्योंकि 15,000 ऑफिशियली ही इंडस्ट्री के नंबर्स ले लिए जाएँ प्रिंटिंग ग्राफिक्स के, तो 15,000 के साथ अगर 6 से 7 अफराद होंगे तो 9 से 10 मिलियन लोग बेनिफिट उठाएं, तो पीपल एट लार्ज SME उसको बेनिफिट उठाएगी कंपेयर टू उसके कि ये 2 या 4 या 6 घरों में कोई बेनिफिट जाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट एज वेल एंड आई विल टेक अप ऑन दैट एज वेल। तो उसके साथ FPCCI के प्लेटफॉर्म से पहले भी इस आपके मसाइल को अवलीन तरजीह और बजट तजावीज़ में शामिल किया और आइंदा भी यही कोशिश करेंगे। सर, मैं चेयरमैन साहब आपके तरफ से एनॉमलीज़ के ऊपर हमारे पास अभी तक कोई वो नहीं आया। सलीम बिकिया साहब इस मामले में बहुत प्रोएक्टिव हैं, इनकी एसोसिएशन भेज चुकी है और आपके तरफ से हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि जब ये प्लीड करते हैं केस वहाँ पे और यही जाते हैं ना, तो वहाँ पे FBR में एक ख़ास वहाँ पे साइकी है, वो कहते हैं इंडस्ट्री के मुकाबले में ट्रेडर को वो रिलीफ नहीं देना चाहते और ये लोग मर्चेंट्स हैं। तो अगर दोनों इंडस्ट्रीज़ बैठ के एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं जो मकामी इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है, हम चाहते हैं वो ना सिर्फ कंपेरेटिव हो बल्कि एक्सपोर्ट के काबिल भी हो। तो आप अपनी एनॉमलीज़, हमारे पास लास्ट डेट है 20 की और हमारी मीटिंग है सैटरडे को, तो मेहरबानी करके अपनी प्रपोज़ल कुछ चीज़ हमें दीजिए और अभी हमारे इस्लामाबाद जाना हो तो आप हमारे साथ चलिएगा प्लीज़। अच्छा, इसके साथ हमारे जो है ना सिर्फ कारोबारी मसाइल से आगाही के लिए इनका फौरी हल भी निकल आता है, बल्कि कम से कम वक्त में मसले का तदारुक भी हो जाता है। ब्रांड टेक्नोलॉजी के फ़रोग के साथ तरह तरह की नुमाइश, शोज़ वगैरह काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। जहाँ तक प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स से वाबस्ता एक बड़ी रेंज मौजूद होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंटिंग पैक पाकिस्तान में माशी सरगर्मियों और माशी तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेगी। इससे पहले मैं कंक्लूड करूं, मैं एक तो चीज़ें छोटी छोटी गुफ्तगू में हमारे सामने आई थी और मेरा ख्वाहिश थी कि क्योंकि सारे बिज़नेस से रिलेटेड लोग मौजूद हैं तो उसमें कुछ बात करना चाहता हूँ। एक तो टैक्स से ज़्यादा ये जो हालात हैं ये बड़े इस वक्त गैर मामूली हालात हो। इस वक्त स्टेट बैंक वाले हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनसे शिकायत बाद में करूँगा, लेकिन कुछ बात मैं उसके अलावा भी कर लूँ कि इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा करंट अकाउंट का हमारे को इस वक्त क्राइसिस है कि टैक्स कम होना, ज़्यादा होना एक स्मॉल एस्पेक्ट है। बड़ा एस्पेक्ट ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की क्या प्राइस सस्टेन करेगी। हम एक्सपेक्ट करते थे 180, 185, 190 तक ये होल्ड हो जाएगा, बट सर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और हर रोज़ लोग परेशान हैं। और यही जो डिले की शिकायत हुई है कि डिले होने से वो जिस भाव में भी बोलते हैं जी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स ये अवेलेबल है तो भाई प्लीज़ दे दें, आपकी मेहरबानी। शायद बहुत सारे लोग हमारे पास ये शिकायतें लेकर आते हैं कि ये हमारे डॉक्यूमेंट कैश नहीं हो रहा है, ये मसाइल हो रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज़ इस चीज़ को आप भी देखें।
اور ہماری مقامی انڈسٹری کو بھی لانگ ٹرم میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری پروڈکشن چاہے گرافکس کی ہو، ایکسپورٹ کی ہو یا پرنٹنگ کی ہو، جتنا حد تک ممکن ہو سکے مقامی کی جائے، تاکہ اس کے ساتھ امپورٹ سبسٹیوشن بھی ہو سکے. کیونکہ ایک فنومینا اور ہے کہ ہمارے پاس ایکسیسو بجلی ہے اور کیپیسٹی. فار ایگزامپل بعض لوگ شاید سمجھنے میں آسان فہم زبان میں کہ ہمارے پاس 100 کلو واٹ کا جنریٹر ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں 100 کلو واٹ، تو اس کیپیسٹی پہ چاہے ہمارے کو ہم اس میں فیول ڈالیں نہ ڈالیں، اس آئی پی پیز کو ہمیں وہ پیسے دینے ہیں اور 18% $US میں ہم باؤنڈ ہیں ان کو دینے میں، اور ہماری سوورن گارنٹیز ہیں پاکستان کی. تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے. تو بہتر حالات یہ ہوں کہ گورنمنٹ اس چیز کو فوکس کرے کہ جی مقامی طور پہ جو انڈسٹری ہے لانگ ٹرم میں اس کے ساتھ اس کی چیز الائنمنٹ ہو سکے اور وہ انڈسٹری یہاں لگ سکے. اس کے لیے مشکلات بہت سارے ہمارے ساتھی چونکہ انڈسٹری چلاتے ہیں، پہلے تو میں ان کو ویسے ہی خراج تحسین اس لیے ہمیشہ جب بات کرتا ہوں پیش کرتا ہوں، کیونکہ جن حالات میں ہمارے یہاں انڈسٹری چلائی جاتی ہے یقین جانیے وہ بہت ہی مشکل ہے. نہ ہمارے پاس روڈ کا کوئی پراپر ایکسیس ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس بجلی کا کوئی مستقل نظام ہوتا ہے. جنریٹرز ہم اپنے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے کو ایک بہت بڑی تکلیف آتی ہے جی کہ آپ متبادل انرجی کے طور پہ جب ہم کوئی بھی چیز گیس یا کوئی چیز استعمال کرتی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ملتی کہ یہ کیا پرائس ہوئے گی اور اگلے سال اس کو کیسے پلان کریں گے. تو ان حالات میں بھی جو لوگ یہ سارے یہ انڈسٹریلسٹ ہی زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چلا رہے ہیں، واقعی ان کو خراج تحسین ہے. روڈیں جانے کے لیے جس حالات میں جاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. جو ابھی پیٹرول ہائیک ہوئی ہے سر، واقعی یہ ہماری عوام کے لیے بھی اور ہمارے ساتھیوں کے لیے بھی نہایت مشکل کا سبب ہے، اور اس قدر پریشانی ہے کہ شاید اب عام آدمی اور اس کے لیے سسٹین کرنا نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ انبیریبل ہو گیا. اور اب جو اس کے ساتھ ابھی یہ کہا جا رہا ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی کہ اس پہ ابھی PDL نہیں لگا ہے، اور PDL بھی نہیں لگا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس پہ ابھی تو سیل ٹیکس معاف ہے. اب یہ سب چیزیں ایکیومولیٹ کر دی جائیں گی تو پتہ نہیں ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے. لیکن یہ چیزیں سمجھنے کے باوجود لیکن ہم یہ مشکل حالات بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایز اے نیشن ساتھ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ہمیں کوئی آپ روڈ میپ بھی دیجئے کہ ڈالر کہاں رکے گا، کس طریقے سے آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے، کیا پلان ہے کہ آپ ہمیں دیں گے کہ اس کے بعد ہم روز اس بات کو مختلف چینلز پہ بھی، رائٹنگ میں بھی، اسٹیٹ بینک میں بھی، منسٹری آف فائنانس میں بھی ہم لکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی جواب نہیں ہے، اور بجٹ میں بھی ہمیں کچھ اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا گیا. تو اس کے علاوہ کچھ چیزیں اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ ہم لاسٹ ایئر گئے تھے، گورنر صاحب نے ہمیں اسپیشلی مدعو کیا تھا اور ہم لوگ مختصر سا ڈیلیگیشن تھا اور وہاں پہ بات ہوئی تھی. تو کچھ چیزیں ہم بات کریں گے سمیڈا سے ریلیٹڈ، اور جو آپ کی فیسیلیٹیو لون فیسلٹیز ہیں جو آپ مختلف طریقوں سے دے رہے ہیں، وہ سر لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، وہ صرف آپ کے کاغذوں میں ہوتی ہیں. کمرشل بینک امپلیمنٹ نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے اور آپ لوگ کا اس کے اوپر پھر کیا چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ اپنی چیزیں کیوں نہیں انہوں نے فیسلٹیز ایگزاسٹ کی اور اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کیوں نہیں کرتے. ہم وہاں گئے، ہمیں بتایا گیا کہ جی کہ اس وقت سپٹمبر اکتوبر کی بات تھی، اور آپ کے اسٹیٹ بینک میں جب ہم گئے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی کہ خواتین کے لیے ایک خصوصی لون فیسلٹی بھی آپ لوگ دیتے ہیں، اور وہ 5 ملین تک کی کولیٹرل کے بغیر ہے. یقین جانیے وہیں پہ بتایا گیا کہ وہ 10% سے زیادہ کنزیوم نہیں اور 90% انکنزیومڈ رہ جاتے ہیں. سر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ وہ کنزیومر کو یہاں پہ خواتین حضرات فیملیز جن کے پاس کولیٹرل نہیں ہے یا انفارمل ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پروسیڈ کر سکتے، اور بینکس کو تو کمفرٹ ہی نہیں ہے. بینکس تو اس میں خوش ہیں کہ 460 ارب روپے آپ نے 150 لوگوں میں بانٹ دیے. سر یہ SMEs کیا کرے گی؟ صرف 150 لوگ پاکستان میں؟ سر یہ بڑی زیادتی ہے. SME جب تک ترقی نہیں کرے گی پاکستان کے، کیونکہ لارجلی میجورٹی SME پہ، تو اس کو آپ لوگ اون کریں. سر اس طرح سے یہ معاملات جو ہے نا نہیں صحیح چلے. اب سمیڈا بھائی کمار صاحب، چھوٹا سا آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کی اسکیمز آتی ہیں، آپ کے بعض اوقات فیزیبلٹیز وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، کیونکہ یہ شاید پرنٹنگ سے ڈائریکٹ فلی ریلیٹڈ نہ ہوں، لیکن چونکہ آپ یہاں موجود ہیں تو آپ کے اس ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہ فیزیبلٹیز پریکٹیکلی مارکیٹ کے لوگوں کے ساتھ سر اس کو دیکھیں.
इंस्टेंट एक पेपर पे एक्सेल पे फार्मूलाज लगा के उसको वेबसाइट पे लगा दें जो प्रैक्टिकली डूएबल नहीं है, और एवरी कपल ऑफ मंथ्स वो चेंज हो जाती हैं। 3-3 साल तक, 2-2 साल तक वही सेम चीज़ें चल रही हैं। और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपके थ्रू SME को देनी चाहती है वो भी लोगों तक कम्युनिकेटेड ही नहीं। शायद हमारे आपने नंबर्स किए कि 2 लाख के करीब मेंबर्स हैं या 2.5 लाख के करीब हैं। मैं आपको सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि कराची चैम्बर में हमारे पास 36,000 और 42,000 टोटल इस वक्त वोटर्स 36,000 वो मौजूद हैं। हमारे पास लाहौर चैम्बर में सिर्फ ये चंद ऐसे होंगे कि 2 लाख तो मैं आपको फिंगर टिप्स पे दे दूँगा कि हमारे लाहौर चैम्बर के तकरीबन 32,000 मेंबर हैं। इसी तरह हमारे इस्लामाबाद चैम्बर हैं, हमारे फैसलाबाद चैम्बर, ये लार्ज चैम्बर्स हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा इनका प्लेटफॉर्म है। और सर पूरे मुल्क में अगर आप 2 लाख की बात करते हैं तो आउटरीच को उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कीजिए कि क्या उन्हीं 2 लाख को दिया गया है। सर हम ये आपके थ्रू भी एक रिक्वेस्ट करेंगे, स्टेट बैंक के नुमाइंदे मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला, हमने लेटर भी लिखा हुआ है, गवर्नर साहब से भी हमारी मुलाकात होनी है। हमें पिछले जब रज़ा बाकर साहब हमें ये बताते हैं एग्जॉस्ट नहीं हुई है, पर वो प्राउडली बताते हैं कि 460 अरब दिया गया है, और यहाँ पे आपकी बात हमारे तक कम्युनिकेट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, शायद आप लोग जो बात बता रहे हैं जो अभी सलमान साहब ने कही थी, और वो ये कह रहे थे कि ये कहीं इसमें कोई कैच तो नहीं है। यकीनन आपकी बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को, इसीलिए वो सवाल ऐसा करते हैं। तो इस बात के अलावा एक चीज़ और लास्टली कि सर डीवैल्यूएशन जिस कदर हो चुकी है आपके इल्म में है, और SME की डेफिनेशन आज तक वही है। सर ये रेगुलेशन में इसको चेंज कराएं, और SME आज मामूली सी इंडस्ट्री लगानी चाहिए तो सर छोटा सा 1 एकड़ के प्लॉट लेके और कुछ इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करें तो वो 50-100 करोड़ से कम की आज इंडस्ट्री लगना मुमकिन नहीं रहेगी। तो मेरी इसमें रनिंग कैपिटल इसके अलावा होगा, चीज़ें चलाना इसके अलावा, तो SME की डेफिनेशन को थोड़ा इन्हांस कीजिए, क्योंकि उसमें अगर फैसिलिटीज़ 20 मिलियन तक ही हैं तो उसको 200 मिलियन की, उसको बढ़ा के मीडियम की उसको 50 कम से कम 50 करोड़ तक करवाएं। आखिर में मैं एक लास्ट सेंटेंस कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स और बदर एक्सपो को मुबारकबाद भी देता हूँ कि आइडिया एक बेहतरीन मंसूबा है, ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इस सेक्टर को बहुत बहुत कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं आपको प्रिंटर्स की प्रॉब्लम्स बताऊं, मतलब जिसके मुतालिक शायद नसीर समझते हैं, अमीन भाई समझते हैं, सारे हमारे प्रिंटर्स कम्युनिटी जो है वो समझती है। अगर मैं छोटी सी एक मिनट की बात करूंगा बस, कि प्रिंटर्स का रूटीन क्या है। फ़ोन किया, भाईजान पेपर, भाई अभी 350 kg है, चाहिए तो अभी की अभी बात करो, नहीं तो फ़ोन बंद। इखलाक भाई वाटर बेस का क्या हुआ? ओ भाई वो UV की कंपनी, उसमें आग लग गई है, शिपिंग का ये मसला हो गया है। अरे साद भाई इंक का क्या हुआ? साद भाई इंक का क्या हुआ? अरे कल जो रेट थे वो आज नहीं है। प्रिंटर्स का सर, प्रिंटर्स, ये सारे प्रिंटर्स हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री चल रही है। और वो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कशन हुई है, बेशक वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो प्रिंटर्स के आप दिल से पूछें जो चल रहा है उनके साथ इस वक्त। और इन हालात के बावजूद ये प्रिंटर्स सामने बैठे हुए मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रिंटर्स बैठे हैं, मेरे प्रिंटर्स, ये मेरी कम्युनिटी है, इनके लिए प्लीज एक जोरदार तालियां, जिनकी वजह से सारा स्टेज सज रहा है। थैंक यू वेरी मच।